ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ محترم ناظرین اور معزز سامعین، اصلاح میڈیا کے پلیٹ فارم سے بندہ ناچیز حافظ ابو یحییٰ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جیسا کہ احباب جانتے ہیں کہ ایک عرصے سے ہم انجینئر مرزا محمد علی صاحب کے افکار و نظریات کا جائزہ لے رہے ہیں اور لوگوں کے سامنے ان کی گمراہ کن باتیں رکھ رہے ہیں اور لوگوں کو دعوت فکر دے رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کا بہت بہت شکر ہے کہ بے شمار افراد جنہیں ہم شمار بھی نہیں کر سکتے، ہماری اس دعوت کی وجہ سے مرزا صاحب کی صحابہ دشمنی چھوڑ کر وہ حب صحابہ سے سرشار ہو چکے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی توفیق ہے اور اللہ رب العزت کی عطا ہے، ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں۔ بہت سے احباب یہ مطالبہ کرتے تھے کہ آپ ایک ایسا لیکچر، ایسا سیشن ریکارڈ کروائیں کہ ایک ہی سیشن میں مرزا صاحب کے موٹے موٹے تمام افکار اور گمراہ کن جو نظریات ہیں وہ لوگوں کے سامنے رکھیں، تاکہ ہم کسی شخص کو جو مرزا صاحب سے متاثر ہو اسے ہم ایک ویڈیو دیکھنے کے لیے دیں جس سے اسے مرزا صاحب کے خطرناک عقائد و نظریات کا علم ہو۔ تو ہم الحمدللہ ہر عقیدے اور نظریے کے بارے میں ڈیٹیلڈ اور مفصل گفتگو پہلے کر چکے ہیں۔ تو آج اس سیشن میں ہم مرزا صاحب کے افکار انہی کی زبانی آپ کو سنائیں گے اور صرف ان کے افکار سنائیں گے، رد کے اوپر دلائل بھی ہم ذکر نہیں کریں گے کیونکہ وہ سارے کے سارے ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ آپ اس ویڈیو میں جب آپ کے پاس یوٹیوب پر یہ ویڈیو اویلیبل ہوگی تو اس کی ڈسکرپشن میں آپ دیکھیں گے کہ تمام جو ان کے افکار ہیں ان کا رد تفصیلاً ہمارے یوٹیوب چینل پہ موجود ہے۔ ان کے لنکس ہم ترتیب وار عنوان لکھ کر کہ یہ عقیدہ ہے اور اس کا یہ رد ہے، مرزا صاحب کا یہ عقیدہ ہے اور اس کا یہ مدلل رد ہے، ہم لنک ڈسکرپشن میں دے دیں گے۔ اور ہم کوشش کریں گے کہ مرزا صاحب کی بھی جو ویڈیوز ہیں ان کے بھی ہم لنک جو ہیں وہ ڈسکرپشن میں دے دیں، تاکہ اکثر لوگ یہ بار بار بات دہراتے ہیں کہ آپ شاید مرزا صاحب کے کلپ سیاق و سباق سے کاٹ کر پیش کر رہے ہیں۔ ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے کبھی ایسا نہیں کیا۔ ہماری جو ویڈیوز ہیں ہمارے یوٹیوب چینلز پہ موجود ہیں۔ مرزا صاحب کے حوالے سے جو ہمارے شارٹ کلپس ہیں وہ 500 اور 600 کے درمیان ہوں گے، تقریباً 600 کلپس ہیں۔ ان سب کلپس میں مرزا صاحب کی ویڈیوز بھی لگائی گئی ہیں، مرزا صاحب کی ویڈیوز لگا کر جواب دیا گیا ہے۔ ہمارا یہ چیلنج ہے مرزا صاحب کو اور ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ ہماری ویڈیوز جو ہیں مرزا صاحب کی ویڈیوز ہم نے سیاق و سباق سے ہٹا کر لگائی ہیں۔ کوئی ایک ویڈیو کلپ جو سیاق و سباق سے ہٹایا گیا ہو وہ ثابت کریں اور ہم سے ہر کلپ کا 1,00,000 روپیہ انعام لے لیں۔ اگر وہ 10 کلپس ایسے لے آئیں ابھی تک کی ہماری ویڈیوز میں کہ 10 کلپ ایسے ہیں جو آپ نے سیاق و سباق سے ہٹا کر لگائے ہیں اور جھوٹ بولا ہے مرزا صاحب پر، مرزا صاحب کا تو یہ عقیدہ اور نظریہ بنتا ہی نہیں تھا اصل ویڈیو دیکھنے سے یا آگے اور پیچھے سننے سے، تو 10 ویڈیوز پیش کریں گے تو 10,00,000 روپیہ ہم انہیں انعام دیں گے۔ ہم نے کبھی ایسا کیا ہی نہیں اللہ کے فضل و کرم سے، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ مرزا صاحب کی خرافات اور ان کے جو گمراہ کن نظریات ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں اور اتنے واضح ہیں کہ ہمیں وہ ان کی ویڈیوز کو سیاق و سباق سے ہٹانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ اور ہم تو اللہ رب العزت کے اس فرمان پہ عمل کرتے ہیں کہ آپ کو کسی کی دشمنی اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ آپ عدل و انصاف کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیں۔ ہماری تو کوئی دشمنی بھی نہیں ہے، ہم تو خیر خواہی کا جذبہ رکھتے ہیں اور دعوت فکر دیتے ہیں مرزا محمد علی انجینئر صاحب کو، اور ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ یا اللہ تو انہیں ہدایت دے دے۔ اگر ان کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے تو ان سے نمٹ لے، لیکن ہم پہلی دعا یہی کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت مرزا صاحب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ وہ رافضیوں کے پیچھے چل کے اہل سنت کے منہج کو، قرآن و سنت کو چھوڑ چکے ہیں۔ ان کے افکار و نظریات رافضیانہ ہیں، غامدیانہ ہیں، قادیانیہ کی طرح ہیں، جیسا کہ ہم آگے ان کی ویڈیوز پیش کر رہے ہیں آپ کے سامنے۔ لہٰذا اب اگر کوئی شخص یہ کہے
کہ ویڈیوز جی مرزا صاحب کی آپ سیاق و سباق سے ہٹا کر لگاتے ہیں تو پھر اس کی نادانی ہم کہہ سکتے ہیں، یا یہ اس کی بونگی ہے، یا جب جواب نہیں بن پا رہا تو یہ ایک بہانہ ہے جان چھڑانے کا، کیونکہ ہم یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ کوئی ایک ویڈیو بھی ہم نے ان کی سیاق و سباق سے ہٹا کر نہیں لگائی۔ دیکھیں، جب کوئی حوالہ دیا جاتا ہے تو ہمیشہ ایک اقتباس ہوتا ہے۔ کتاب میں مثال کے طور پر ایک کتاب میں سینکڑوں بلکہ ہزاروں اقتباسات ہو سکتے ہیں، حوالے ہو سکتے ہیں دیگر کتابوں کے۔ اب ایسے تو نہیں ہے کہ کوئی پوری کتاب نتھی کرے، اس نے لکھنا ہو کہ فلاں مصنف نے اپنی فلاں کتاب میں فلاں جلد اور فلاں صفحے میں یہ بات لکھی ہے، اب وہ ساری جلدیں ساتھ نتھی کرے اس کتاب کے، تو وہ پاگل و بیوقوف ہوگا نا۔ تو ہم سے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ آپ پوری 1.5 گھنٹے کی یا 2 گھنٹے کی یا 3 گھنٹے کی ویڈیو آپ دکھائیں مرزا صاحب کی۔ وہ اللہ کے بندو، جو چیز اس متعلق ہی نہیں ہے وہ ہم کیوں دکھائیں؟ اور پھر مرزا صاحب تو فوراً تیار بیٹھے ہیں کہ ہمارے خلاف وہ کاپی رائٹ کلیم کریں یوٹیوب سے۔ تو ہم مختصر ویڈیو جتنی مرزا صاحب کی وہ گمراہ کن گفتگو ہوتی اتنی ہی وہاں سے لیتے ہیں اور وہ لگا دیتے ہیں، اور انتہائی دیانتداری سے۔ ہاں، اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ ہم نے کوئی ویڈیو سیاق و سباق سے ہٹا کے لگائی ہے تو اس پر یہ لازم ہے کہ وہ ویڈیو پیش کرے، ہماری ویڈیو پیش کرے کہ دیکھیں یہ انہوں نے اتنی ویڈیو کاٹ کے لگائی ہے، اور پھر اصل ویڈیو دکھائے کہ مرزا صاحب نے اس سے پہلے یا اس کے بعد یہ کہا ہے اور اس بات کو چھوڑ دیا گیا ہے، حالانکہ اس سے ثابت ہو رہا تھا کہ مرزا صاحب نے وہ بات کسی اور کے حوالے سے کہی تھی، ان کا اپنا نظریہ نہیں تھا، یا اس طرح کوئی بھی اس طرح کی بات ثابت کرے تو یہ اس کے ذمے ہے نا۔ اگر کسی مصنف نے کسی کتاب میں ایک اقتباس نقل کرتے ہوئے دیانت سے کام نہیں لیا تو دوسرا مصنف یہ نہیں کہے گا کہ اس نے پوری کتاب کیوں نہیں اپنی کتاب کے ساتھ نتھی کی تھی، بلکہ یہی کہے گا کہ دیکھیں اس کتاب میں اس صفحے پر یہ لکھا ہے، اگلے صفحے پر، پچھلے صفحے پر یہ لکھا ہے، سیاق سے اس عبارت کو ہٹایا گیا ہے، وہ ثابت کرے گا، نہ کہ بس اتنا بہانہ کر کے کہ سیاق و سباق سے ہٹایا گیا اور بات ختم۔ بھی سیاق و سباق سے ہٹانے کی جو بات کر رہا ہے وہ دلیل بھی پیش کرے گا نا، ورنہ ہمارا تو دعویٰ ہے کہ ایک کلپ ایسا لائیں تو لاکھ روپیہ انعام لے لیں۔ پھر آپ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں اور کیوں ایسا اپنا دعویٰ جو ہے اس کو دلیل سے ثابت نہیں کرتے؟ تو چلیں، بہرحال ہم آج مرزا صاحب کے گمراہ کن نظریات جو اہل سنہ والجماع کے بالکل اجماع کے خلاف ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور مرزا صاحب کی زبانی آپ کو ساتھ ساتھ سنائیں گے بھی، اور ان کے لنکس جو ہیں یوٹیوب کے یا فیس بک کے جہاں سے بھی ہم نے وہ ویڈیو لی ہوگی آپ کو ڈسکرپشن میں انشاءاللہ ملیں گے۔ اسی طرح ان گمراہ کن عقائد کا رد بھی ڈیٹیل سے ہم نے کر دیا ہے، وہ ہمارے یوٹیوب چینل پہ موجود ہے، اس کے لنکس بھی آپ کو ڈسکرپشن میں ملیں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں مرزا صاحب کے کم از کم 50 گمراہ کن نظریات ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اجماع حجت ہے دین اور شریعت میں، خصوصاً سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا جو مرحلہ ہے وہ اجماع صحابہ سے طے ہوا، یعنی صحابہ کرام کا اتفاق اور اجماع ہو گیا اس بات پر کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ بلا فصل ہیں۔ سقیفہ بنی ساعدہ میں یہ معاملہ طے پایا تھا صحابہ کرام کا، چونکہ بیعت ہوئی وہاں پر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی، اس کے بارے میں بھی مرزا صاحب نے رافضیوں والا عقیدہ اپنایا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ غلط فیصلہ تھا، سقیفہ بنی ساعدہ میں یہ فیصلہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اور یہ فیصلہ ہوا ہے تو اس وجہ سے امت میں بربادی ہوئی ہے اور خون ریزی ہوئی ہے، نعوذ باللہ۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا سقیفہ بنی ساعدہ میں جو انتخاب ہے بہت بڑی غلطی تھی، جس کی وجہ سے امت بربادی اور خون ریزی میں مبتلا ہوئی۔ بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آج زندہ ہوں تو خود وہ اس انتخاب پر خون کے آنسو روئیں کہ میرا یہ انتخاب کتنا برا تھا کہ لوگوں نے مجھے اس وقت منتخب کر لیا سقیفہ بنی ساعدہ میں، اور میری وجہ سے امت برباد ہوگی، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ ان کو پتا تھا کہ جو کچھ بھی تھا یہ کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا جو سقیفہ بنی ساعدہ میں ہوا ہے۔ آج اگر حضرت ابوبکر زندہ ہونا، یقین کریں ان سے ذرا یہ اسلامک ہسٹری کے 2 ٹکڑے دکھائے جائیں، خون کے آنسو روئیں کہ سقیفہ بنی ساعدہ کے ایفیکٹ کہاں تک گئے ہیں، قیامت تک جا رہے ہیں۔ آج تو ہم ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں، چلے اس زمانے میں تو کوئی کہہ سکتا تھا، آج تو ہمیں نظر آ رہا ہے نا امت ایک ہی نہیں ہو رہی۔ ہم کہتے ہیں کہ اہل سنت میں سے کسی کا یہ نظریہ نہیں ہو سکتا، ہر سنی مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ یہ رافضیوں کا نظریہ اور یہ مرزا صاحب کا اپنا نظریہ ہم ان کی ویڈیو سے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ یہ تو آپ نے سن لیا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو بالاجماع خلافت ہے، اس کا بھی انہوں نے
मजाक उड़ाया और सहाबा कराम के इजमा और इत्तेफाक को ठुकरा दिया और उसको उम्मत की बर्बादी का सबब बताया। इसमें हम तफसील में नहीं पढ़ते कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उम्मत को बता के गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़ैसला ये किया था, जैसे कि सही बुखारी और मुस्लिम वगैरह में मौजूद है। दूसरा अकीदा मिर्ज़ा साहब का वो ये है कि सहाबा कराम सारे के सारे जो थे वो अल्लाह के पसंदीदा नहीं थे। सब सहाबा कराम से अल्लाह राज़ी नहीं हुआ। अल्लाह की रज़ामंदी का सर्टिफिकेट सिर्फ़ 1400 सहाबा कराम के लिए है जो बैत रिज़वान वाले थे। सब सहाबा से अल्लाह को राज़ी कहना, ये वो कहते हैं कि कुरान करीम की मानवी तहरीफ है, कुरान के मुंह में अपना लुकमा डालने वाली बात है। लेकिन याद रखिएगा ये तमाम सहाबा के बारे में नहीं है, ये सुलह हुदैबिया के मौके पर आयात नाजिल हुई। इससे मुराद बाद के लोग नहीं है, ये वो 1400 सहाबा की शान है। इसीलिए मैंने ऊपर वो आयत रखी थी कि अल्लाह किससे राजी हुआ, सुलह हुदैबिया के, और उन्हीं के कॉन्टेक्स्ट में ये आखिरी आयत उसी सूरत की आ रही है कि ये वो सहाबा है। अब ये पकड़ के वो फतह मक्का के बाद जो माफिए मांग के मुसलमान हुए, पूरी जिंदगी इस्लाम की पीठ में छुरा घोंपते रहे और बाद में मौत के डर से कलमा पढ़ लिया, उनके ऊपर ये आयत लगाना तो ये कुरान पाक के साथ खयानत करना है और अपना लुकमा कुरान के मुंह में डालने वाली बात है। इससे बड़ी कोई खयानत नहीं हो सकती। हालांकि अहलुस सुन्ना वल जमाअह का इत्तिफाकी अकीदा है कि सब सहाबा कराम से अल्लाह राज़ी हो चुका है। कुरान में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह उनसे राज़ी हो गया, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से राज़ी हो गया। अहादीस भी हैं। तीसरा अकीदा मिर्ज़ा साहब का कि सब सहाबा जन्नती नहीं हैं। वो कहते हैं कि सब सहाबा जन्नती नहीं हैं, और सूरह हदीद की आयत नंबर 10 में जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे अच्छा वादा किया है, यानी सबसे जन्नत का वादा किया है, सब सहाबा को जन्नत का वादा दिया है। ये कुरान करीम की आयत मिर्ज़ा साहब भी मानते हैं और उसका तर्जुमा भी ये करते हैं, लेकिन साथ में तारीफ़ करते हुए कहते हैं कि अल्टीमेटली सब जन्नत में चले जाएंगे, यानी सब सहाबा कराम जन्नत में तो जाएंगे लेकिन आखिरकार जाएंगे। वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, लेकिन नबी की सोहबत की बरकत से अल्टीमेटली अल्लाह ताला ने सब के साथ अच्छा वादा किया हुआ है। यानी नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर जो असहाब चाहे बिल्कुल एंड पे भी ईमान लेकर आए, बशर्ते कि वो मरते दम तक ईमान पर कायम रहे, उनकी कमज़ोरियों से अल्लाह ताला दरगुजर फरमा के अल्टीमेटली उनके लिए अच्छा अंजाम करेगा जन्नत वाला। और ये सिर्फ सहाबा की खुसूसियत नहीं है, बल्कि पूरी उम्मत में जिसने भी मरते दम तक ईमान पर कायम रहा उसके लिए अच्छा वादा है। यानी जहन्नम में भी जाएंगे, आमाल की सज़ा भुगतेंगे और फिर जन्नत में जाएंगे, नऊज़ुबिल्लाह। जबकि अहलुस सुन्ना वल जमाअह का अकीदा यह है कि सब सहाबा जन्नती हैं, जैसा कि कुरान करीम की इस आयत से साबित है। और इस हवाले से हम तफसीलन गुफ्तगू भी कर चुके हैं कि ये मिर्ज़ा साहब की कुरान करीम में तहरीफ़ है। उसके बाद मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि फ़तह मक्का के मौका पर जिन सहाबा कराम ने इस्लाम कबूल किया था, उन्होंने मौत के डर से कलमा पढ़ा था। अल्लाह किससे राजी हुआ, सुलह हुदैबिया के, और उन्हीं के कॉन्टेक्स्ट में ये आखिरी आयत उसी सूरत की आ रही है कि ये वो सहाबा है। अब ये पकड़ के वो फतह मक्का के बाद जो माफिए मांग के मुसलमान हुए, पूरी जिंदगी इस्लाम की पीठ में छुरा घोंपते रहे और बाद में मौत के डर से कलमा पढ़ लिया, उनके ऊपर ये आयत लगाना तो ये कुरान पाक के साथ खयानत करना है। नऊज़ुबिल्लाह नऊज़ुबिल्लाह। यानी सहाबा कराम के ईमान पर भी ये शक करते हैं, ये रवाफ़िज़ ही कर सकते हैं, अहलुस सुन्ना तो ऐसा सोच भी नहीं सकते कि सहाबा कराम के अकीदे पर, उनके इस्लाम पर इन्हें शुबा है, उनके ईमान पर शक करते हैं। जबकि आज के रवाफ़िज़ के बारे में कहते हैं कि उनके कलमे का एहतराम करना चाहिए और उन्हें मुसलमान समझना चाहिए, जबकि सहाबा कराम के ईमान पर शुबा कर रहे हैं कि उन्होंने मौत के डर से कलमा पढ़ा। नऊज़ुबिल्लाह नऊज़ुबिल्लाह। उसके बाद कहते हैं कि सहाबा कराम के आपस में जो इख्तलाफात हुए ना, और उन्होंने एक दूसरे को कोई बुरा भला कह दिया, तो इसमें वो आज के रवाफ़िज़ से भी बड़े मुजरिम हैं। चाहे सहाबा के दौर में किसी ने हज़रत अली पे लानत की या आज के दौर में कोई अबू बकर उमर पे लानत करता है, दोनों एक लेवल के मुजरिम हैं। बल्कि अगर आप मुझसे पूछे ना, तो जिसने नबी की सोहबत की हुई है उसका जुर्म बड़ा है, उसको आप बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं दे सकते। आज के दौर तक तो दीन भी कई वास्तों से लोगों के पास, जो कोई शिया था वो शिया के घर दीन और तरह पहुंचा, सुन्नियों का और तरह पहुंचा, तो इनको बेनिफिट ऑफ डाउट फिर भी मिल सकता है अगर आप कंपेयर करें। उस जमाने में लोगों को नहीं दिया जा सकता। कहते हैं आज के रवाफ़िज़ सहाबा कराम पर लान तान करते हैं, वो छोटे मुजरिम हैं, जबकि सहाबा कराम जो आपस में लड़े या उन्होंने आपस में तलख़ कलामी की या बुरा भला कहा या गाली दी उनके बकौल, तो कहते हैं, और उनका इशारा सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु और सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु के इख्तिलाफ़ के हवाले से है, तो कहते हैं कि वो सहाबा बड़े मुजरिम हैं, रवाफ़िज़ छोटे मुजरिम हैं। नऊज़ुबिल्लाह नऊज़ुबिल्लाह। ये भला किसी सुन्नी का सहाबा कराम के बारे में ये अकीदा हो सकता है कि वो रवाफ़िज़ से भी बड़े मुजरिम हैं? नऊज़ुबिल्लाह। वो मलऊन जो अबू बकर उमर उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हुम पर लानत करते हैं और उन पर तबर्रा करते हैं और उनके ईमान
کو نہیں مانتے اور ان کے اسلام کو نہیں مانتے، انہیں غاصب اور ظالم کہتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ وہ چھوٹے مجرم ہیں اور وہ صحابہ کرام بڑے مجرم ہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ آج موبائل سے جو شخص قرآن پاک پڑھتا ہے اس کو زبانی پڑھنے والے صحابہ کرام سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ تو آج کے دور میں جو موبائل سے دیکھ کے پڑھ رہا ہے اس کو صحابہ کرام جو زبانی پڑھتے تھے اس سے زیادہ ثواب ہے، اگر ان کے وہ لیول اور نیت بھی اس لیول کی ہو۔ استغفر اللہ۔ یعنی آج کے دور میں کوئی شخص موبائل سے قرآن پڑھ رہا ہے نا، موبائل پہ دیکھ کے، تو اس کو زیادہ ثواب ملے گا ان صحابہ کرام سے جو زبانی قرآن کریم پڑھتے تھے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بہت سے صحابہ مرتد ہو گئے تھے، اور کہتے کیا ہیں، حوض کوثر سے روکے جانے والے وہی لوگ ہوں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ تھے۔ آپ کی وفات کے بعد جب کہ اکثر قبائل عرب کے مرتد بھی ہو گئے، کئی لوگ جو فتح مکہ پہ مسلمان ہو چکے تھے اور قانوناً صحابی تھے، وہ دوبارہ سے کفر اختیار کر لیا اور مرتد ہو گئے۔ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد جو بندہ مرتد ہو وہ نبی کی زندگی میں کیا ہوگا؟ صحابی ہوگا، صرف مسلمان نہیں۔ یہ تو اتفاق ہے امت کا کہ جن کو حوض کوثر سے روکا جائے گا وہ مرتدین ہیں، جیسا کہ ہم اس پر گفتگو بھی کر چکے ہیں۔ امام حمیدی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا ہے کہ وہ مرتدین تھے جو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں زکوٰۃ دینے سے منحرف ہو گئے تھے اور ان کو مرتد قرار دے کر ان سے قتال کیا گیا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ صحابہ ہی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ تھے، بعد میں مرتد ہو گئے۔ حالانکہ اہل سنہ والجماعہ کا اتفاقی یہ نظریہ ہے کہ صحابی کی تعریف ہی یہ ہے جس نے ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو اور اس کی موت بھی ایمان پر ہوئی ہو۔ تفصیلی گفتگو ہم کئی دفعہ کر چکے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام مرتد ہو گئے تھے، نعوذ باللہ، جبکہ اہل سنہ تو کسی صحابی کو مرتد نہیں مانتے، جو مرتد ہو وہ صحابی ہوتا ہی نہیں، وہ صحابیت کی تعریف پہ ہی پورا نہیں اترتا، وہ تو مرتد ہے، صحابی کیسے ہو گیا؟ وہ صحابی نہیں ہو سکتا، کیونکہ صحابی وہ ہے جس نے ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور اس کی موت بھی ایمان پر ہوئی ہو۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ وفات کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کرام سے ناراض تھے اور اسی ناراضی کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا ہے کہ آج ایک مرغے نے خواب میں مجھے ٹھونگے ماری ہیں اور میں نے اس کی تعبیر یہی کی ہے کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا، اور اگر میں قتل ہو جاؤں تو ان 6 بندوں کے علاوہ کسی کو خلافت کے معاملے میں شامل نہ کرنا جن سے نبی علیہ السلام وفات تک راضی رہے، یعنی ان کی نسبت نبی کی نسبت ہی تھی۔ اس کا مطلب ہے کچھ ایسے بھی تھے جن سے حضور وفات کے وقت ناراض تھے، نعوذ باللہ، یعنی صحابہ کرام سے آپ ناراض تھے اور ناراضی کی حالت میں ہی فوت ہو گئی۔ یہ روافض کا نظریہ ہے، اہل سنت کا یہ بالکل نظریہ نہیں ہے، ڈیٹیل گفتگو اس پر بھی ہو چکی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے اختلاف کرنے والے صحابہ کرام کے بارے میں ان کا دل صاف نہیں، یعنی مرزا صاحب کہتے ہیں ہمارا دل صحابہ کرام سے صاف نہیں ہے، ان کے بارے میں ہمارے دل میں رنج ہے۔ لہٰذا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے مولا علی کو بڑی تکلیفیں پہنچیں اور ان کی وجہ سے ہمارے دل بھی زخمی ہیں، کاش وہ حضرت علی کے ساتھ ایسا نہ کرتے، آج امت میں یہ تفریق نہ ہوتی۔ جن صحابہ کرام نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے اختلاف کیا، کیا یہ اہل سنت کا نظریہ ہو سکتا ہے؟ اہل سنت تو تمام صحابہ کرام سے محبت رکھتے ہیں، بلکہ قرآن کریم کی آیات بھی ہیں کہ جو لوگ بعد میں آنے والے ہیں وہ پہلے لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں، ایمان والوں کے بارے میں، کہ یا اللہ ان کے بارے میں کبھی بھی ہمارے دل میں رنج نہ رکھنا، اور یہ ان بہترین لوگوں کے بارے میں جن کے ایمان کی گواہی اللہ نے قرآن میں دی، جن کے دلوں کی صفائی اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی، ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہمارے دل میں ان کے بارے میں رنج ہے، یعنی صحابہ سے یہ رنج رکھتے ہیں، صحابہ کرام کے بارے میں دل میلا رکھتے ہیں۔ کسی سنی کا یہ قول نہیں ہو سکتا۔ پھر جنگ جمل و صفین میں صحابہ کرام کے باہمی اختلافات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ جو واقعی امام بھی تھے، خلیفہ راشد بھی تھے، ان کی بیعت نہیں کی، وہ واقعی جاہلیت کی موت مرے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ جنہوں نے حضرت علی ابن ابی طالب جو واقعی امام بھی تھے اور خلیفہ راشد بھی تھے، ان کی بیعت نہیں کی، وہ جاہلیت کی موت ہی مرے ہیں نا، نہ علی ٹھوس ہو جائیں گے، حالانکہ واقعی جاہلیت کی موت ہے وہ، کیونکہ وہ امام برحق ہے، نبی الاسلام پیچھے کھڑے۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ یعنی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ، سیدنا مغیرہ بن شعبہ، سیدنا عمر بن عاص اور دیگر صحابہ کرام جن کی سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے اختلاف ان کا ہوا قصاص عثمان پہ،
ان کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ وہ واقعی جاہلیت کی موت مرے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ کیا کسی سنی کا یہ نظریہ ہو سکتا ہے؟ پھر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعوت کھڑی کی، کتنا آپ نے تزکیہ کیا، لیکن 30 سال بعد جب اس دعوت میں دراڑیں پڑی ہیں، وہ کس بنیاد پر پڑی ہیں؟ مال کے فتنے کی وجہ سے۔ آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت کھڑی کی تھی، کتنی آپ نے تزکیہ کیا ہے، لیکن 30 سال کے بعد جب اس دعوت کے اندر دراڑیں ڈلی ہیں، کس بنیاد پہ ڈلی ہیں؟ مال کے فتنے کی وجہ سے۔ 30 سال بعد آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوا؟ 30 سال سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کی تکمیل پہ، یا سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے 6 ماہ، اس کے بعد سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور ہے 20 سالہ۔ تو وہ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ 30 سال بعد جو اختلاف ہوا ہے وہ اختلاف مال کے فتنے کی وجہ سے ہے، یعنی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام، اور اس سے پہلے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور دیگر طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہ معاشرہ مبشرہ میں سے، انہوں نے جو اختلاف کیا ہے مرزا صاحب کے بقول، وہ مال کے فتنے کی وجہ، اقتدار کے پیچھے یا مال کے پیچھے وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے اختلاف کر رہے تھے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ یہ بھی تبرہ ہے صحابہ کرام پر، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ صحیح مسلم میں 12 منافقین کا ذکر ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ میں 12 منافق شامل ہو گئے آ کر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ میں 12 منافق ہیں۔ تو عمار بن یاسر نے کہا ہمیں نبی علیہ السلام نے کوئی خاص علیحدہ سے ایسی بات نہیں بتائی ہے جس کو اعلانیہ آپ نے تمام لوگوں میں بیان نہ کیا ہو۔ عمار بن یاسر کہتے ہیں لیکن حذیفہ نے ہمیں ایک خاص بات ایسی بتائی ہے جو سب کو نہیں بتائی ہوئی، جو حذیفہ کو اللہ کے نبی نے بتائی تھی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے اصحاب میں 12 ہیں منافق۔ اس کے بعد وہ فرماتے ہیں ان میں سے 8 ایسے ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے نہ گزر جائے۔ ان میں سے 8 ایسے ہیں جن کو دوبیلا پھوڑا کافی ہو جائے گا، یعنی ان 12 منافقین میں سے ان کی نشانی یہ ہے کہ ان میں سے 8 جو ہیں وہ دوبیلا پھوڑے کے نکلنے سے مریں گے۔ اس بارے میں بھی ہم ڈیٹیل گفتگو کر چکے ہیں کہ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے 12 صحابہ منافق ہیں، فرمایا کہ میرے صحابہ میں 12 منافق آ چکے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بالکل صحیح فرمایا۔ صحابہ کو منافق نہیں کہا، بلکہ صحابہ کے اندر بعض لوگ شامل ہوئے تھے، آ کر بیٹھے ہوئے تھے، غزوے میں تھے اور ان کے اندر ملے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ اس پر ڈیٹیل ہماری گفتگو موجود ہے، اور کسی سنی کا یہ نظریہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی صحابی منافق ہو سکتا ہے، کیونکہ صحابی وہ ہے جس کی موت ایمان پر ہوئی ہو، بھلا منافق کی موت ایمان پر ہوتی ہے۔ بہرحال مرزا صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان میں سے 8 منافقین کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دوبیلا پھوڑے سے مریں گے، اور پھر وہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ 8 یا ان میں سے کچھ وہ تھے جنہیں اہل سنت صحابہ کہتے ہیں۔ ہم انہی علماء سے پوچھ کے چلتے ہیں، یہ اپنے علماء اس حدیث کو 7035 لے جائیں صحیح مسلم کی، ان کو کہیں کہ ہمیں ان اصحاب کی لسٹ بتائیں جو دوبیلا پھوڑے کے نکلنے سے مرے تھے۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ حالانکہ قطعاً ایسا نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مرزا صاحب پر یہ یعنی ضروری تھا کہ وہ دلیل دیتے کہ کون سے 8 ہیں، یا 8 میں سے کون سے 4 ہیں یا 2 ہیں یا 1 ہے کہ جنہیں اہل سنت صحابہ کہتے ہیں اور وہ منافق تھا، نعوذ باللہ۔ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ بھلا ساری امت مسلمہ، سارے اہل سنت والجماعت، سارے محدثین، مفسرین، فقہا اور شارحین سارے کے سارے متفق ہو گئے کہ یہ صحابی ہیں حالانکہ وہ منافق ہوں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ یہ باتیں رافضی ہی کہہ سکتے ہیں، کوئی سنی نہیں کہہ سکتا۔ پھر وہ ابو بکر عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم کی شان میں تنقیص کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سب سے بڑے معاون سپورٹو وہ ہارون علیہ السلام تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس لیول کے معاون نہ سیدنا ابو بکر تھے، نہ سیدنا عمر، بلکہ صرف سیدنا علی رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت موسیٰ کے ساتھ سپورٹو کون تھا سب سے ٹاپ آف دا لسٹ؟ کیا یوشوا ابن نون تھے؟ حضرت ہارون تھے۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ اس لیول کا سپورٹو نہ ابو بکر تھے نہ عمر تھے، صرف حضرت علی۔ یعنی سب سے بڑے معاون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ سیدنا علی تھے، نہ کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ جبکہ اہل سنہ والجماعہ کا اس بات پر اتفاق ہے، قرآن و سنت کی نصوص اس بات پر دلیل ہیں۔ قرآن پڑھیں آپ، حدیثیں پڑھیں، اس پر ہم پہلے بحث بھی کر چکے ہیں، لنک ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا، یہاں ہم تبصرہ نہیں کریں گے
بہرحال یہ رافضیت ہے، یہ سنیت قطعاً نہیں ہو سکتی کہ ابو بکر و عمر سے بڑا معاون سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو کہنا یہ رافضیت ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما کے گئے کہ میرے اوپر سب سے بڑے جو احسانات کیے ہیں سب سے زیادہ وہ ابو بکر کے ہیں۔ اب سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہم کی خلافت پر بھی تبرہ اور طعن کیا ہے۔ کہتے ہیں روحانی طور پر سیدنا علی رضی اللہ عنہ پہلے خلیفہ ہیں، جبکہ سیاسی طور پر سیدنا ابوبکر صدیق پہلے خلیفہ ہیں، نعوذ باللہ۔ مولانا اسحاق رحمہ اللہ تعالیٰ کا موقف ٹھیک ہے کہ امت میں مسلمانوں کے سیاسی طور پر پولیٹیکلی گورنمنٹ لیول کے اوپر جو امت میں خلیفہ اول ہیں وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام ہے، اور امت میں روحانی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو خلیفہ اول ہیں وہ سیدنا علی بن ابی طالب ہے۔ یہ تو رافضیوں کا کہنا ہے، ظاہر ہے وہ بھی تو یہ مانتے ہیں کہ حکومت تو کی ہے ابو بکر، عمر اور عثمان نے، لیکن اس حکومت کو وہ خلافت یا شرعی حکومت نہیں کہتے، بلکہ وہ کہتے ہیں خلیفہ بلا فصل علی رضی اللہ عنہ ہے۔ وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ روحانی طور پر اور شرعی طور پر سیدنا علی پہلے خلیفہ ہیں، جبکہ سیاسی طور پر ابو بکر، عمر اور عثمان تھے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ یہ رافضیوں کا نظریہ ہے، سنیوں کا نظریہ نہیں۔ کوئی ایک امام اہل سنت میں سے اس کا حوالہ دیں جس نے کہا ہو کہ روحانی طور پر سیدنا علی رضی اللہ عنہ پہلے خلیفہ ہیں اور سیاسی طور پر سیدنا ابوبکر پہلے خلیفہ ہیں، نعوذ باللہ۔ پھر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد حق ولایت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو دے دیا تھا۔ یہ آیت آپ نے تلاوت کر کے کہا کہ میرے صحابہ کیا تم میرا حق ولایت یا حق سرپرستی اپنے اوپر تسلیم کرتے ہو؟ تو آپ نے پھر فرمایا من کنت مولا ہو، پھر جس کا سرپرست اور آقا اور مولا میں ہوں فعلی مولا ہوں، پھر علی بھی اس کا مولا ہے۔ یعنی حق ولایت علی رضی اللہ عنہ کو مل گیا، یعنی نبی پاک کے بعد اگر کوئی ولی ہے تو وہ علی رضی اللہ عنہ ہے، نعوذ باللہ۔ کیا یہ بھی کسی سنی کا نظریہ ہو سکتا ہے؟ یہ مرزا صاحب کا نظریہ ہے اور یہ خالص رافضیت والا نظریہ ہے۔ پھر وہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کو، ان کے خلاف بغاوت کرنے والوں کو کہتے ہیں ان کا موقف بالکل درست تھا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے صحابہ کرام نے ان کا گھراؤ کیا اور شہید کیا، نعوذ باللہ۔ حالانکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین قطعاً نہ بغاوت کرنے والوں میں شامل ہیں، نہ شہید کرنے والوں میں شامل ہیں، بلکہ خود مرزا صاحب بھی اس بات کا اقرار کر چکے ہیں کہ شہید کرنے والوں میں کوئی بھی صحابی نہیں تھا۔ کیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں میں صحابہ کرام بھی شامل تھے؟ قتل کرنے میں ان کا شامل ہونا کوئی ثابت نہیں، لیکن یہاں وہ بغاوت کرنے والوں کو اور چڑھائی کرنے والوں کو کہتے ہیں کہ وہ صحابہ تھے، اور ظاہر ہے پھر انہوں نے شہید کیا تو صحابہ نے شہید کیا۔ سنی کسی امام کا ایسا نظریہ ہے کہ صحابہ کرام نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا گھیراؤ کیا ہو یا انہیں شہید کیا ہو؟ جو روایات اس حوالے سے ہیں جھوٹی موٹی، ان کی حقیقت ہم شہادت عثمان والے مفصل لیکچر میں بیان کر چکے ہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے نظام خلافت کو چلانے میں بہت سی غلطیاں کی جن کی وجہ سے لوگ ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ ہاں جی، کہ وہ جو مطالبہ ہے، وہ مطالبے سے کسی کو اختلاف نہیں میرے بھائی، مطالبے سے کس کو اختلاف ہے؟ جتھا بنا کر، پارٹی بنا کر خلیفہ راشد کے خلاف ٹکرا جانا، اس سے اختلاف ہے۔ یہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں کہ جی عبداللہ بن سبا تھا جس نے، ایک عبداللہ بن سبا نے 40-50 ہزار صحابہ کی مت مار دی، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ بیوقوف تھے، اتنے سمجھدار لوگ تھے، یہ پالیسیز تھیں جن کا ریونج پھر سامنے آیا۔ کوئی عبداللہ بن سبا والا رولا نہیں ہے۔ بہرحال میرے نزدیک یہ ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ان کی غلطیوں کا کفارہ بنی ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے قتل کا معاملہ، تو یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ان کے خلاف جو ایک مہم کھڑی ہوئی تھی نا، وہ تو ان کے گورنروں کی وجہ سے ہوئی۔ مینجمنٹ اس وقت سے کمزور ہونا شروع ہو گئی اور بعد میں ان کے خلاف تحریک چلنا شروع ہوئی۔ ظاہر ہے اس میں صحابہ، تابعین سب شامل تھے، اور عبداللہ بن سبا کے اوپر ڈالتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ خلافت پر طعن ہے۔ یہ لوگ کس منہ سے خلافت کے نعرے مارتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم تو خلافت کے دفاع کے لیے لڑتے ہیں۔ کون سی خلافت بھائی؟ جس خلافت کو آپ کہتے ہیں کہ اس سے خلافت برباد ہو گئی تھی، تو وہ خلافت کون سی ہے؟ کیا سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد نہیں ہے آپ کے نزدیک؟ جب آپ ان کو خلیفہ راشد کہتے ہیں اور ان کی خلافت کو خلافت راشدہ کہتے ہیں، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اتنی غلطیاں تھیں کہ
لوگ ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، تو یہ خلافت راشدہ ہوتی ہے جس میں لوگ اٹھ کھڑے ہوں خلاف اور غلطیوں کی وجہ سے؟ اس پر بھی ڈیٹیلڈ گفتگو ہماری شہادت عثمان والے لیکچر میں ہے، لنک ڈسکرپشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سیدنا طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما کی گستاخی اور توہین کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما کی طرف سے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو مس یوز کیا گیا۔ سیدہ عائشہ کو ساری گیم سمجھ آ گئی تھی، جنگ جمل میں بھی ان کو مس یوز کیا گیا، بعد میں ان کو ساری بات سمجھ آ گئی تھی۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، کتنی بڑی توہین ہے یہ! سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ کی بھی توہین ہے اور طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما کی بھی توہین ہے۔ یہ رافضیوں کا نظریہ ہے، سنیوں کا نظریہ قطعاً نہیں ہو سکتا۔ پھر کہتے ہیں کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ السلام نے صحابیت سے نکال دیا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جھگڑا ہوا، تو جذبات میں آ کے خالد بن ولید نے عبد الرحمن بن عوف کو گالیاں دی، تو نبی علیہ السلام تک شکایت پہنچی۔ آپ نے حضرت خالد بن ولید کو بلا کے ڈانٹا اور فرمایا کہ تو میرے صحابہ کو برا مت کہہ۔ حالانکہ خالد بن ولید بھی صحابی تھے، لیکن ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی نہیں کہا، اس لیے کہ وہ قانوناً ضرور صحابی تھے، لیکن وہ اس وقت میں صحابی ہوئے جب اسلام کا گولڈن پیریڈ شروع ہو گیا۔ اگرچہ وہ بعد میں یہ کہتے ہیں، وہ اس کو اپنی بات کو لپیٹنے کے لیے کہ جی قانوناً وہ صحابی تھے، جی وہ بھی قانوناً صحابی کیا ہوتا ہے؟ کیا حقیقتاً صحابی نہیں تھے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ؟ اصل میں قانوناً صحابی یہ ایک نئی اصطلاح ٹرم جو ہے نا، یہ استعمال کر کے یہ نعوذ باللہ منافقین کو بھی صحابہ میں شامل کرنا چاہتے ہیں کہ قانوناً تو وہ بھی صحابی تھے۔ آپ کی وفات کے بعد جب کہ اکثر قبائل عرب کے مرتد بھی ہو گئے، کئی لوگ جو فتح مکہ پہ مسلمان ہو چکے تھے اور قانوناً صحابی تھے، وہ دوبارہ سے کفر اختیار کر لیا اور مرتد ہو گئے۔ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد جو بندہ مرتد ہو وہ نبی کی زندگی میں کیا ہوگا؟ صحابی ہوگا، صرف مسلمان نہیں۔ حالانکہ یہاں جب صحابیت کی ٹرم اور اصطلاح استعمال ہوتی ہے تو اہل سنت کی اجماعی ٹرم ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں ملاقات کی ہو آپ سے اور وفات بھی ایمان پر ہوئی ہو۔ تو کہتے ہیں کہ سیدنا خالد بن ولید کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیت سے نکال دیا۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ ہم اس پر ڈیٹیلڈ گفتگو کر چکے ہیں اور بتا چکے ہیں کہ اگر آپ کی یہ منطق مانی جائے پھر تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے علاوہ عمر، عثمان، علی، طلحہ و زبیر، باقی سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیت سے نکال دیا تھا۔ نعوذ باللہ۔ لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، یہاں ہم تبصرہ نہیں کریں گے۔ یہ کتنی بڑی یعنی جسارت ہے کہ یہ کہنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا خالد بن ولید کو صحابیت سے نکال دیا۔ پھر کہتے ہیں کہ صحابہ پر لعنت کرنا معاویہ کا جاری کردہ طریقہ ہے، میں اسے بدعت کہنے میں بھی عار محسوس نہیں کرتا۔ اے لعنت کرنا تے معاویہ دی جڑا جاری کردہ جڑا وہ طریقہ ہے اور میں اس کو بدعت کہنے میں بھی کوئی عار محسوس نہیں کروں گا۔ یعنی صحابہ پر لعنت کا طریقہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے، اور یہ بدعت تھی اور بدعت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایجاد کی۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا کہ کیا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے کبھی لعنت کی یا کروائی، گالیاں دیں یا دلوائیں، اس پر مفصل گفتگو موجود ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ تمام فقہاء نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے جس نے اپنی واضح غلطی کی، غلط تعویل کی، وہ حضرت معاویہ ہے۔ یعنی وہ بات اس کے اوپر تمام فقہاء نے لکھا ہے کہ پہلا شخص اس امت میں جس نے اپنی واضح غلطی کی، غلط تعویل کی ہے، وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اچھا، اگر یہ نعوذ باللہ باتیں اس طرح کی کر رہے ہیں تو کیا پھر کوئی کل کو سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کوئی غلطی ہوئی یا کسی آیت کی غلط تعویل انہوں نے کی انسان ہونے کے ناطے، تو کیا کوئی شخص یہ بھی کہنا شروع کر دے کہ سب سے پہلے غلط تعویل جو ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کی؟ کتنا بڑا بہتان مرزا صاحب نے لگایا ہے۔ کیا سنیوں کا یہی نظریہ ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے بدعت جاری کی، یا معاویہ رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے اپنی غلطی کی غلط تعویل کی؟ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ اہل بیت پر لعنت کرتے اور کرواتے تھے۔ معاویہ نے اپنے سامنے حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہما ان سے جو ہے وہ گالیاں دلوائیں، لعنت کروائی۔ اس حوالے سے میں یہی کہتا ہوں کہ علی کا شیعہ وہ ہے جو صحابہ کرام پہ لعنت نہ کرے، اور معاویہ کا شیعہ وہ ہے جو انہی کی جاری کردہ اس بدعت کے اوپر چلے۔ اس پر تو ہمارا ڈیٹیلڈ پورا لیکچر ہے، آپ اسے سن سکتے ہیں۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ سیدنا معاویہ، سیدنا مغیرہ بن شعبہ، سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہم نے امت نال کم پایا ہے۔ معاویہ بن ابی سفیان، مغیرہ ابن شعبہ، عمر ابن عاص، بسر بن ارطاہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو اس حوالے سے صرف عزت کرتا ہوں کہ وہ اصحاب ہیں، باقی جو ان کے اعمال ہیں وہ اللہ کو خود جواب دہ ہے۔ میں لعنت کا قائل نہیں ہوں، لیکن ڈنکے کی چوٹ پہ بخاری و مسلم کے احادیث کی روشنی میں ان کی غلطیاں بیان کرتا ہوں۔
جو غلطیاں الحمدللہ میں نے نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی پریڈکشن کی تھی کہ انہوں نے امت نے کم پانا ہے، یعنی انہوں نے امت کو بہت بڑا دھوکہ دیا ہے، نعوذ باللہ۔ کیا سنیوں کا یہی نظریہ ہے کہ صحابہ امت نال کم پاتے رہے؟ نعوذ باللہ، یعنی امت کو بہت بڑا دھوکہ دیتے رہے۔ استغفر اللہ، یہ رافضیانہ نظریہ ہے، مرزا صاحب کا نظریہ ہے، اس پر بھی ڈیٹیلڈ گفتگو ہم کر چکے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ، اہل سنت کہتے ہیں حدیث کی روشنی میں، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں حق پر ہیں، ایک حق کے زیادہ قریب ہے۔ وہ بعد میں معلوم ہوا قرائن کے ذریعے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ حق سے زیادہ قریب تھے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں جب اہل سنت یہ جھوٹے ہیں، معاویہ رضی اللہ عنہ اس اختلاف میں سراسر باطل پر تھے۔ اس طریقے سے حضرت علی کے خلاف بھی جو لوگ کھڑے ہوئے ان کو بھی ہم ناحق سمجھتے ہیں۔ یہ انہوں نے کئی دفعہ اس چیز کا اظہار کیا، اپنے پمفلٹ میں بھی لکھا کہ نہیں وہ حق پر نہیں ہو سکتے، وہ نعوذ باللہ باطل پر تھے۔ اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ علی و معاویہ رضی اللہ عنہما دونوں حق پر تھے، اور علی رضی اللہ عنہ حق کے زیادہ قریب ہو گئے۔ بعد میں قرائن سے یہ ثابت ہوا، پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس وقت تو کسی کے پاس کوئی قرائن اور شواہد تھے ہی نہیں۔ بعد میں بعض صحابہ کرام کے سامنے وہ قرائن اور شواہد آئے، اور بعض صحابہ کرام پھر بھی ان قرائن اور شواہد کو اس طرح نہیں سمجھتے تھے، وہ پھر بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو زیادہ حق پہ بھی سمجھتے رہے، جیسا کہ ان کے ساتھ وہ قائم بھی رہے آخر تک، اور انہوں نے علی رضی اللہ عنہ کو نہ ان کی زندگی میں نہ بعد میں یہ نہیں کہا کہ وہ حق پر تھے اور ہم تو باطل پر تھے سیدنا معاویہ کا ساتھ دینے میں۔ تو یہ ڈیٹیلڈ گفتگو اس پر بھی ہو چکی ہے۔ بہرحال یہ کہتے ہیں کہ اہل سنت جھوٹے ہیں، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سراسر باطل پر تھے، نعوذ باللہ۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی بھی مخالفت ہے، جیسا کہ ہم کئی دفعہ بیان کر چکے ہیں، اور اہل سنت کے اجماعی عقیدے کی بھی مخالفت ہے۔ پھر سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو زہر دے کر شہید کیا گیا، اس کا الزام بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر لگانا چاہتے ہیں، نام لیے بغیر۔ کہتے ہیں میں نام لے کر کسی کو سیدنا حسن کا قاتل نہیں کہتا، البتہ یہ بتا دیتا ہوں کہ سیدنا حسن کی شہادت کا بینیفیشری کون ہے، یعنی فائدہ کس کو ہوا، اور وہ اشارہ یہ کر رہے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو فائدہ ہوا۔ لوگ پھر نواز رسول کی وجہ سے میدان میں اتر سکتے ہیں، لہذا ان کو زہر دے کر شہید کر دیا جائے۔ اب کہتے ہیں جی پتہ نہیں کس نے کیا، لیکن جو اس کا بینیفیشری ہے اسی نے کیا، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ کتنا بڑا جھوٹ ہے، بدبختی کی انتہا ہے، اس پر بھی ہم ڈیٹیلڈ گفتگو پہلے کر چکے ہیں، یہاں ہم تفصیل نہیں کریں گے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو تو سیدنا حسن کی زندگی کا فائدہ تھا کہ انہوں نے تو اپنی حکومت خود سیدنا معاویہ کی جھولی میں ڈال دی تھی۔ یہ کیسے بدبخت ہیں جو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر سیدنا حسن کی شہادت کا بھی جھوٹا الزام لگا رہے ہیں۔ تو اشارے کے نائے میں جب صراحتاً نہیں کہہ سکتے تو اشارے کے نائے میں ایسی باتیں کرتے ہیں، اور یہ رافضی ذاکر ہی اس طرح کرتے ہیں اشارے کے نائے میں، جب وہ کھل کر نہیں بات کر سکتے ہوتے تو گستاخی اور توہین اس طرح اشارے کے نائے میں کرتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ سے طے کردہ شرائط اور عہد کو توڑ دیا۔ شرائط کیا تھیں؟ پہلی شرط، حضرت معاویہ اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور خلفائے راشدین کے طریقے کے مطابق نظام حکومت چلائیں گے۔ وہ آپ یہ پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کس قسم کا نظام حکومت چلا ہے۔ دوسرا، حضرت معاویہ اپنے بعد کسی کو جانشین مقرر نہیں کریں گے، بلکہ امت کو خلیفہ کے لیے انتخاب کے اعتبار سے شورا پر چھوڑیں گے۔ وہ آپ کو پتہ ہے انہوں نے اپنے بچے کو نامزد کیا، بخاری میں موجود۔ دوسری شرط بھی گئی۔ حالانکہ یہ بھی بہت بڑا جھوٹ ہے، کون سی شرائط اور کون سا عہد صحیح سند سے ہم اس پر بھی تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں، ایسا کچھ بھی ثابت نہیں ہے صحیح سند سے کہ یہ شرط سیدنا معاویہ نے اس وقت قبول کی تھی اور بعد میں اس شرط کو توڑ دیا ہو، یا سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے بعد میں، یا سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے بعد میں کبھی اس چیز کا اظہار کیا ہو کہ آپ نے یہ شرط ہماری مانی تھی لیکن اب اس پر عمل نہیں کر رہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں، سب جھوٹ ہے، فراڈ ہے۔ کہتے ہیں کتابت وحی کوئی فضیلت نہیں ہے، یعنی کاتب وحی ہونا، اگر کوئی ٹائٹل ہے اور اس ٹائٹل سے کوئی فائدہ ہونا ہوتا تو اس شخص کو ہو جاتا۔ کاتب وحی ہونا کوئی فضیلت، حالانکہ ساری امت ہمیشہ مانتی آئی ہے، کاتبین وحی کو بطور فضیلت ذکر کرتی رہی ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحی ہیں، یہ وحی ہیں۔ ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم، یہ سارے کے سارے پہلے جو چاروں خلفاء ہیں وہ کاتبین وحی میں شامل تھے، اور یہ ان کی فضیلت ہے۔ کہتے ہیں کتابت وحی کوئی فضیلت نہیں۔ معاویہ رضی اللہ عنہ سفارشی بھرتی ہوئے، نعوذ باللہ۔ اس میں سے ایک ڈیمانڈ یہ تھی کہ میرے بیٹے معاویہ کو اپنا منشی رکھ لیں۔ یہ کاتب وحی کہتے ہیں، اینج رکھایا گیا جی، منشی رکھ لیں، آپ کے لیے کتابت کر دے گا، یہ لکھنا پڑھنا جانتا ہے۔ یہ ابو سفیان کی دل جوئی کے لیے آپ نے کیا۔ اور بھائی جی جو بندے سفارشی بھرتی ہوئے ہیں، یہ اسی لینگویج ہے، سفارشی، پازیٹیو سفارش کی بات کر رہا ہوں، اینج پائی جی ہوئی ہے بھرتی۔ بعد میں اگرچہ انہوں نے پھر اپنی بات کو کور کرنے کی کوشش کی، نہیں یہ پازیٹیو سفارش تھی،
بھائی پازیٹیو سفارش تھی تو وہ تو قابل عزت ہے، وہ تو قابل تان تو نہیں ہے نا کہ آپ اسے کہیں سفارشی بھرتی، میں تو دسنا جی کیویں بھرتی ہوئے سفارشی بھرتی۔ یہ انہوں نے طنزیہ انداز میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی توہین کرنے کے لیے، اور جب بعد میں احساس ہوا کہ یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی توہین ہوگی، وہ سفارشی بھرتی کرنے والا خود تو کرپٹ ہوگا نا، نعوذ باللہ۔ مطلب یہ ہے کہ اہلیت نہیں ہے بندے میں، سفارش کی وجہ سے بھرتی کر لیا یا اپنا قریبی ہونے کی وجہ سے بھرتی کر لیا، تو یہ تو کرپشن ہوئی۔ تو پھر کہتے ہیں جی پازیٹیو سفارش، اگر پازیٹیو سفارش تھی تو یہ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے ایک فضیلت ہے کہ وہ واقعی اہل تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحی بننے کے، اس لیے ان کی سفارش کی گئی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی اہلیت کو دیکھ کر انہیں اپنا کاتب وحی بنایا۔ لیکن یہ گستاخی اور توہین رافضی کرتے ہیں، یہ انہوں نے مرزا صاحب نے کی کہ سفارشی بھرتی تھے، نعوذ باللہ۔ کہتے ہیں معاویہ رضی اللہ عنہ نے کون سی وحی لکھی؟ فتح مکہ تک تو 99.99% قرآن نازل ہو چکا تھا۔ او بھائی کیڑی وحی لکھی؟ فتح مکہ کے موقع پر جو بندہ مسلمان ہوا جب 99.99% قرآن نازل ہو چکا ہے، اس کے بعد کون سی وحی لکھی ہے؟ یعنی اتنے فیصد قرآن نازل ہو چکا تھا۔ اس پر بھی ہم گفتگو کر چکے ہیں، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کاتب وحی، وہ لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، کہ فتح مکہ کے بعد 3 سال تقریباً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رہے تو کوئی بھی وحی نہیں آئی۔ اچھا ایک آیت بھی اگر ہو تو کیا وہ وحی نہیں ہے اور یہ اعزاز نہیں ہے اس کو لکھنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے لکھوایا؟ اور یہ تو بات ثابت بھی ہے، ہم ثابت کر چکے ہیں احادیث سے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ وحی لکھا کرتے تھے، یہ تو احادیث سے ثابت ہے۔ مرزا صاحب آگے کہتے ہیں کہ میں حضرت معاویہ کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ کہتا ہوں تو یہ نہ سمجھا جائے کہ اللہ ان پر راضی ہو چکا ہے۔ تو رضی اللہ عنہ بھی دعائے مغفرت ہے، اللہ ان سے راضی ہو، لہٰذا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے مولا علی کو بڑی تکلیفیں پہنچیں اور ان کی وجہ سے ہمارے دل بھی زخمی ہیں، کاش وہ حضرت علی کے ساتھ ایسا نہ کرتے، آج امت میں یہ تفریق نہ ہوتی۔ کہتے ہیں یہ نہ سمجھو کہ میں تو ویسے ہی کہتا ہوں، یعنی میں تو لوگوں کو دوسرے لفظوں میں دھوکہ دینے کے لیے کہتا ہوں کہ لوگوں کو دھوکہ ہو جائے کہ میں گویا ان کا ادب و احترام کرتا ہوں، میں تو اس لیے کہتا ہوں کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے تو مجھے کیا ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ حالانکہ سب صحابہ سے اللہ راضی ہو چکا ہے، ڈیٹیلڈ گفتگو اس حوالے سے لنک آپ کو مل جائے گا ڈسکرپشن میں۔ پھر سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی توہین کرتے ہوئے ایک حدیث ان پر فٹ کرنے کی ناپاک جسارت کی انہوں نے۔ حدیث میں ہے کہ 6 لوگوں پر اللہ کی، اس کے فرشتوں کی اور انبیاء کی لعنت ہے، ان 6 میں سے ایک سنت کو ترک کرنے والا شخص ہے۔ تو سنت کو ترک کرنے والا، اس کی شرح کرتے ہوئے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر یہ فٹ کر دی نعوذ باللہ کہ وہ لعنت کے مستحق ہے، نعوذ باللہ۔ سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 6 قسم کے لوگوں پر میں نے لعنت کی اور اللہ نے بھی لعنت کی اور ہر نبی کی دعا قبول ہوتی ہے۔ معزز کو ذلیل اور ذلیل کو معزز کرنے والا، اللہ کے حرم کی بے حرمتی کرنے والا، میری اولاد کی بے حرمتی کرنے والا، اور آخر ہے میری سنت کو ترک کرنے والا۔ سنت کو ترک کرنا حقیر سمجھ کے یہ بڑا جرم ہے، یا سنت کو بدل کے بدعت جاری کرنا وہ بڑا جرم ہے، تو وہ بھی آل امیہ نے کیا، ممبروں پہ سب و شتم کرایا سیدنا علی کے اوپر اور کئی سنتیں بدل دی۔ یہ تو اجماع امت نے جناب حفاظت کی ہے اس دین کی، ادروائز ان لوگوں نے تو بیڑا غرق کر دیا تھا۔ کہتے ہیں سنت کو ترک کرنا بڑا جرم ہے یا سنت کو بدل کر بدعت جاری کرنا بڑا جرم ہے؟ سنت کو ترک کرنا حقیر سمجھ کے یہ بڑا جرم ہے، یا سنت کو بدل کے بدعت جاری کرنا وہ بڑا جرم ہے۔ اور ساتھ میں کہتے ہیں ممبروں پر لعنت کرنا کس نے شروع کیا؟ اور دوسری جگہ وہ کہہ بھی چکے ہیں کہ صحابہ کرام پر لعنت کرنے کی بدعت جو ہے وہ سیدنا معاویہ نے ایجاد کی۔ یہ لعنت کرنا تے معاویہ دی جڑا جاری کردہ جڑا ہے وہ طریقہ ہے، اور میں اس کو بدعت کہنے میں بھی کوئی آر محسوس نہیں کروں گا۔ تو آپ دیکھ لیں کہ وہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت وہ فٹ کرنے کی کوشش کی نعوذ باللہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر، گویا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو اشارے کے نائے میں لعنتی کہنے کی کوشش کی۔ یہ رافضیت ہے، سنیت قطعا نہیں ہو سکتی، اس پر ڈیٹیل ہم گفتگو کر چکے ہیں، لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اہل سنت کی طرف سے معاویہ رضی اللہ عنہ کا دفاع اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی محبت یہ آگ اور پانی ہے۔ یہ مرزا صاحب کا کہنا ہے کہ اہل سنت جب سیدنا معاویہ کا دفاع، ان کے بقول جھوٹا دفاع کرتے ہیں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ معاویہ رضی اللہ عنہ کا جھوٹا دفاع کریں اور حضرت علی کا بغض نہ آپ کے دل میں آئے، یہ آگ پانی جمع ہو ہی نہیں سکتے۔
حالانکہ ہمیں جھوٹا دفاع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تو اللہ کے فضل و کرم سے قرآن و سنت کی روشنی میں ڈھیروں دلائل دے کر سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا دفاع کر چکے ہیں، اور مرزا صاحب آج تک ایک بات کا بھی جواب دینے سے قاصر ہیں، اور انشاءاللہ تا قیامت جواب نہیں دے سکیں گے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ آگ اور پانی ہے، سیدنا معاویہ کی محبت اور سیدنا علی کی محبت۔ کہتے ہیں آگ اور پانی ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ بھئی اہل سنت کے دل میں تو سیدنا علی اور سیدنا معاویہ دونوں کی محبت جمع ہے، ہاں رافضی کے دل میں نہیں جمع ہو سکتی۔ تو ٹھیک ہے، آپ رافضیت کو یعنی بڑھاوا دے رہے ہیں اور اپنے دل میں جگہ دے رہے ہیں، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم یہی دعا کر سکتے ہیں اللہ رب العزت آپ کو ہدایت دے۔ ہدایت آپ کے نصیب میں نہیں ہے تو اللہ رب العزت آپ سے خود ہی نمٹ لے جو آپ گستاخیاں اور توہین کرتے ہیں اور تنقیص کرتے ہیں۔ آگے کہتے ہیں میں نے شیعہ سے کہا تم معاویہ کے شیعہ ہو اور میں علی کا شیعہ ہوں، کیونکہ لعنت کرنا معاویہ کی سنت ہے۔ انہوں نے آتے ہی سوال کیا جی بتائیں کہ آپ کو شیعہ سے کیا اختلاف ہے؟ میں نے کہا جی مجھے آپ سے یہ اختلاف ہے کہ آپ معاویہ کے شیعہ ہو اور میں علی کا شیعہ ہوں۔ یہ او خدا کے لیے میرے شیعہ دوستو سمجھو یہ کون سی پارٹی ہے جو صحابہ کے بارے میں بکواس کرتی ہے؟ اگر آپ واقعی شیعہ نے علی آئی ایم شیعہ، صحابہ کرام پر لعنت نہ کرے کوئی شیعہ، وہ تو حضرت علی کا ماننے والا ہی نہیں، وہ شیعہ نے علی ہے ہی نہیں، وہ شیعہ نے معاویہ ہے۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ کہتے ہیں کہ میں علی کے گروہ میں ہوں، میں معاویہ کے گروہ میں نہیں، یعنی معاویہ رضی اللہ عنہ سے اپنا تعلق ختم کر رہے ہیں۔ حالانکہ اہل سنت تو کہتے ہیں کہ ہمارا دونوں سے تعلق ہے، دونوں سے محبت ہے، دونوں سے عقیدت ہے۔ ان کا آپس میں جو بھی اختلاف ہوا اللہ رب العزت نے دنیا میں ہی اسے ختم کر دیا۔ جب قیامت کے دن اللہ اٹھائے گا، جنت میں جائیں گے تو دونوں بھائی بھائی ہوں گے، بالکل اخوانا علی سرر متقابلین۔ یہ اہل سنت کا نظریہ ہے جس کو ہم ڈیٹیلڈ بیان کر چکے ہیں۔ یہاں بیان کرنا مقصود نہیں، صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ شیعہ جو ہیں وہ معاویہ کا گروہ ہیں، نعوذ باللہ، یعنی جو لعنت کرتے ہیں صحابہ کرام پر وہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے گروہ سے ہیں، کیونکہ وہ صحابہ کرام پر لعنت کرتے تھے۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ یہ کسی سنی کا نظریہ نہیں ہو سکتا، رافضیوں کا نظریہ ہے کہ سیدنا معاویہ صحابہ کرام پر لعنت کرتے تھے، نعوذ باللہ۔ پھر اپنے پمفلٹ میں ایک روایت پیش کر کے یہ تاثر دینے کی کوشش کی انہوں نے کہ اپنے عہد حکومت میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ شراب پیتے تھے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ یعنی کتنی بڑی جہالت ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ حسن رضی اللہ عنہ نے اس کو حکومت دے دی تھی اور حسن و حسین رضی اللہ عنہما اس کی حکومت میں ماتحت بن کر رہ رہے تھے، اسے حکمران بنایا جو شرابی ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ اور اس پر ہم ڈیٹیلڈ گفتگو کر چکے ہیں، لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا کہ یہ بہتان ہے، روایت بھی ضعیف ہے، منکر ہے اور ترجمہ بھی جھوٹا ہے۔ مرزا صاحب نے رافضیت اپنی ظاہر کی ہے۔ اسی پمفلٹ میں ایک حدیث پیش کر کے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ معاویہ رضی اللہ عنہ سودی معاملات کرتے تھے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ کہتے تھے یہ انہوں نے بریکٹیں شریکٹیں لگا کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سودی معاملات کرتے تھے، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے، جھوٹ ہے۔ اس پر بھی ہم اللہ کے فضل و کرم سے جواب دے چکے ہیں، لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، یہاں ہم تفصیل نہیں کر رہے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ بہت سے معاملات میں جان بوجھ کر سنت کی مخالفت کرتے اور کرواتے تھے، لوگ ان کے ڈر سے بھی سنت کی مخالفت کرتے تھے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ اس حوالے سے وہ سنن نسائی کی 3009 نمبر روایت بھی پیش کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں معاویہ کی خاکناک آلود ہو، اللہ کی لعنت ہو ان پر جنہوں نے بغض علی کی وجہ سے رسول اللہ کی سنت کو چھوڑ دیا۔ اس پر بھی تفصیلی گفتگو ہم نے کی ہوئی ہے، آپ کو لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ یہ رافضیوں کا نظریہ ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سنتیں بدلتے تھے یا سنتوں کی مخالفت کرتے تھے اور لوگوں کو کرواتے تھے بھی، تلوار کے زور سے لوگ ڈرتے ہوئے سنت کی مخالفت کرتے تھے، نعوذ باللہ۔ اسی طرح اہل سنت کے جو ائمہ ہیں ان پر بھی انہوں نے بہت زیادہ زبان تان دراز کی ہے، جیسا کہ امام ابن سیرین تابعی رحمہ اللہ تعالی، بہت جلیل القدر تابعی ہیں، ان کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ وہ آج کے بریلوی دیوبندی جو ہیں نا، جو احادیث کا مذاق اڑاتے ہیں یا احادیث کو ٹھکراتے ہیں، ان سے بھی گئے گزرے تھے، نعوذ باللہ۔ سنن دارمی میں مقدمے میں صحیح سند کے ساتھ یہ بات موجود ہے کہ امام ابن سیرین کے پاس کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے سامنے قرآن کی آیات بیان کریں۔ انہوں نے کہا میں آیتیں نہیں سنتا۔ انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کچھ بیان کریں۔ انہوں نے کہا میں حدیث نہیں سنتا۔ جب وہ اٹھ کے چلے گئے تو ان کے شاگردوں نے کہا کہ حضرت یہ کیا، وہ تو آپ کو قرآن کی آیات سنا رہا تھا، احادیث سنا رہا تھا، آپ نے سننے سے کیوں انکار کیا؟ یہ دیکھ لیں اب اہل حدیث، ان کو اتنا بڑا امام انہوں نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے
تو یہ تو بالکل اہل حدیث کے منہج کے خلاف ان کی بات تھی نا. یہاں بھی ہم بریلویوں کو دیوبندیوں کو جب قرآن و حدیث پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی بزرگ بابے. تو ابن سیرین نے جواب دیا کہ میں نے اس سے آیت اس لیے نہیں سنی کہ یہ بد عقیدہ شخص تھا. یہ کوئی ایسی آیت بتا دیتا کہ اس سے میرا عقیدہ خراب ہو جاتا. لعنت اللہ علی الکاذبین. اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے نا کہ قرآن کی آیت سے میرا عقیدہ خراب ہوتا ہے تو اس کا عقیدہ بعد میں خراب ہوگا, وہ پہلے ہی بد عقیدہ ہو چکا ہوا ہے. یعنی حدیث ٹھکرانے والے آج کے جو لوگ ہیں ان سے بھی بڑے مجرم تھے وہ, نعوذ باللہ. امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ تعالی, اس پر بھی ہمارا ڈیٹیلڈ لیکچر موجود ہے. ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا دفاع کیا ہے اور مرزا صاحب کی جہالت کو واضح کیا ہے. لنک آپ کو ڈسکرپشن میں انشاءاللہ مل جائے گا. اسی طرح امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ مشہور و معروف محدث ہیں اہل سنہ کے. ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ امام ترمذی ناسبیت اور فرقہ واریت کی بیماری میں مبتلا تھے. آپ حیران ہوں گے کہ یہ ناسبیت اس زمانے میں بھی کس طرح گھس چکی تھی. یہ ترمذی میرے ہاتھوں میں ہے, اوریجنل جے پی جی آپ کو لگا دیں گے. 3734 میں جب یہ حدیث ابن عباس کہتے ہیں نا کہ سب سے پہلا شخص جس نے نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھی وہ علی ہے, اس کے اوپر آگے کامنٹس ہیں امام ترمذی کے. وہ کہتے ہیں بعض محدثین کا کہنا ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے ابو بکر ہیں. حضرت علی 8 برس کی عمر میں مسلمان ہوئے اور عورتوں میں سب سے پہلے حضرت ختیجہ لائیں ایمان. اوپر لکھ رہے ہیں صحابی کا قول اور آگے لکھ رہے ہیں بعض بابوں نے فرما دیا ہے. ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ پہلا شخص جس نے نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھی وہ حضرت علی ہے, اور آگے امام ترمذی کا لکھ رہے ہیں لیکن بزرگ فرماتے ہیں, حضرات فرماتے ہیں. فرقہ وارانہ جو بیماری ہے چاہے پرانے بابوں میں ہو یا نئے بابوں میں, چاہے سلف میں ہو یا خلف میں, فرقہ واریت ہے فرقہ واریت ہے. کہتے ہیں ناسبیت اور فرقہ واریت اس دور میں بھی تھی. اشارہ کر کے کہتے ہیں امام ترمذی جو ہیں اس میں مبتلا تھے. ہاں آپ خود سن سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں. اسی طرح امام ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ جو تابعی ہیں, ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کے دل میں بنو امیہ نے بغض اہل بیت بھر دیا تھا. اور جو اگلی حدیث ہے ترمذی کی 3735 اس میں آپ دیکھیں کتنی خطرناک بات آ رہی ہے. زید بن ارقم کہتے ہیں پہلا شخص جو ایمان لایا وہ علی ہے. عمر بن مرہ تابعی کہتے ہیں جب میں نے یہ بات ابراہیم نخعی تابعی کے سامنے کی کہ زید بن ارقم صحابی نے مجھے بتایا ہے کہ پہلا شخص جو ایمان لایا وہ حضرت علی ہے, تو ابراہیم نخعی تابعی ہے اور تابعی بھی جونیئر تابعی ہے, سینئر تابعین میں بھی نہیں آتا. وہ فوراً کہتا ہے, عمر کہتے ہیں کہ ابراہیم نخعی نے میری اس بات کا انکار کر دیا اور کہا نہیں سب سے پہلے تو ابو بکر ایمان لائے تھے. اور تنوں کوئی پوچھے تو ابو بکر کا زمانہ پایا, تو عمر کا بھی زمانہ پایا. اور آپ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آل امیہ میں کس قدر بغض اہل بیت انہوں نے گھول دیا تھا. امام ابراہیم نخعی تابعی کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کے دل میں بنو امیہ نے بغض اہل بیت بھر دیا تھا, یعنی وہ بغض اہل بیت سے سرشار تھے, نعوذ باللہ. حالانکہ خود مرزا صاحب نے امام ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول پیش کیا ہے کہ اگر میں قاتلین حسین میں ہوتا اور پھر جنت میں بھی چلا جاتا تو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا نہ کر پاتا. کس منہ سے آپ کے سامنے جاؤں کہ آپ کے نواسے کو میں نے شہید کیا ہے یا ان لوگوں میں شامل تھا. اور ابراہیم نخعی جو ہے وہ تابعی, ان کی عمر 46 ایئرز ہوئی ہے ٹوٹل. 50 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں, 96 ہجری میں فوت ہو گئے. بخاری مسلم کے راوی ہیں. امام حنیفہ کے دادا استادوں میں شامل ہیں. ان کا المعجم الکبیر طبرانی میں قول موجود ہے نا کہ بالفرض اگر میں قاتلین حسین میں شامل ہوتا اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجھے معاف بھی کر دیتا اور میں جنت میں بھی داخل ہو جاتا, پھر بھی میں جنت میں رسول اللہ کا سامنا نہ کر سکتا کہ کہیں حضور مجھے پوچھ ہی نہ لیں کہ تو قاتلین حسین میں شامل تھا, حالانکہ اللہ معاف کر چکا ہوا ہے. اور یہ قول بالکل صحیح ہے اور یہ ان کی اہل بیت سے محبت کو عیاں کرتا ہے. یہ خود قول بھی پیش کیا, اس وقت ان کی تعریف بھی کی, اور دوسری جگہ کہتے ہیں امام ابراہیم نخعی کے بارے میں جب مرزا صاحب کی رافضیت کے خلاف انہوں نے کچھ بول دیا کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے اسلام لانے والے ہیں, یہ مرزا صاحب کو ہضم نہیں ہوا تو اس پر امام ابراہیم نخعی پر بھی برس پڑے کہ ان کے دل میں بغض اہل بیت ہے, اور امام ترمذی کو بھی ناسبیت کا طعنہ اور فرقہ واریت کا طعنہ دے دیا. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. اسی طرح محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ, ان کے بارے میں کہتے ہیں, حالانکہ سارے مسلمان متفق ہیں, تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں کہ انہوں نے ہندوستان پر اسلام کے غلبے کے لیے حملہ کیا, اسلام کو غالب کیا. ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے اسلام کے غلبے کے لیے ہندوستان پہ حملہ نہیں کیا بلکہ اہل بیت کے افراد پر ظلم کرنے کے لیے جو وہاں سے ادھر آ گئے تھے
ان کے پیچھے آ کر ان پر ظلم کرنے کے لیے حملہ کیا تھا۔ ناصبی محمد بن قاسم کو لے کے آتے ہیں جی، وہ آیا تھا، اور وہ آیا اس لیے تھا میرے بھائی وہاں سے اہل بیت تھے، وہ اپنی جانیں بچا کے ہجرت کر کے سندھ میں آئے تھے، راجہ داہر نے ان کو پناہ دی ہوئی تھی، تو وہ کہتا تھا ہمارے بندے واپس کرو۔ استغفر اللہ۔ اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف بھی زبان تان دراز کی، کہتے ہیں امام بخاری حدیث گول کر گئے، وہ بڑی کنٹرولڈ حدیث لے کر آئے ہیں، اور کہتے ہیں کہ وہ بنو امیہ سے ڈرتے تھے، پوری حدیث نہیں بتاتے تھے، لیکن حدیثیں چھپ تو نہیں سکتی تھی نا، بعد والوں نے پوری بیان کر دی، نعوذ باللہ۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بڑی کنٹرولڈ سی حدیث لے کے آئے ہیں، لیکن حدیثیں چھپ تو نہیں تھی جانی۔ اس پر بھی ہماری ڈیٹیلڈ گفتگو موجود ہے، لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اسی طرح جو ائمہ دین، جیسا کہ ان میں بڑا نام امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور ان کا ذکر بھی آ رہا ہے اسی ویڈیو میں، کہتے ہیں کہ جو ائمہ دین مشاجرات صحابہ کے بیان سے روکتے ہیں، ان کے ختنے چیک کرنے چاہیے کہ وہ مسلمان بھی ہیں یا نہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ پھر ہم کہیں گے کہ ایسے سلف کے ختنے چیک کرنے چاہیے کہ وہ مسلمان بھی ہے کہ نہیں، تو میں تو پھر وہ ایک مہذب الفاظ استعمال کرتا ہوں کہ ایسے سلف کے پھر ختنے چیک کرنے چاہیے، پھر ہم سلف سے پہلے اس کا لائسنس چیک کریں گے کہ وہ مسلمان بھی ہے کہ نہیں، بغیر نام لیے ختنے چیک کریں گے۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یعنی کتنی بڑی جسارت ہے۔ اور جو صحابہ کرام کے بارے میں زبان کو سنبھالتا نہیں ہے، وہ ائمہ دین کے بارے میں کیا زبان سنبھال کر گفتگو کرے گا؟ یعنی جس کو صحابہ کرام کے حوالے سے بھی شرم نہیں آتی، وہ باقیوں کا کتنے کو حیا کرے گا؟ یعنی ائمہ دین کے اسلام پہ بھی انہوں نے سوال کھڑا کر دیا کہ وہ مسلمان بھی ہیں کہ نہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ گستاخ رسول کی سزا قتل ہونے پہ امت کا اجماع اور اتفاق ہے۔ آج کل بھی یہ ایشو چل رہا ہے، جیسا کہ فرانس میں وہ توہین آمیز خاکے جو ان کی اشاعت کے بارے میں بات چیت ہو رہی، انہوں نے شائع بھی کر دیے، اور مسلمان، ساری دنیا کے مسلمان، ان کے دل میں غصہ بھرا ہوا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین قطعاً برداشت نہیں ہو سکتی، اور توہین رسول کرنے والے کی سزا قتل ہے۔ یہ امت کا اجماعی اور اتفاقی فیصلہ ہے۔ اس حوالے سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی الصارم المسلول، جس کو اللہ رب العزت نے ایسی مقبولیت دی کہ ان کے اپنے ہوں یا بیگانے ہوں، یعنی ان سے عقیدے میں منہج میں موافقت رکھنے والے ہوں یا مخالفت رکھنے والے، سب ہی الصارم المسلول کو ایک بہت عظیم الشان کتاب قرار دیتے ہیں اور اس سے استفادہ کرتے چلے آئے ہیں، اور اس حوالے سے شاتم رسول، گستاخ رسول کی سزا کے حوالے سے وہ منبع اور مصدر کی حیثیت رکھتی ہے وہ کتاب۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ آج زندہ ہوتے تو اس کتاب کی وجہ سے میں ان پر انٹرنیشنل عدالت میں مقدمہ دائر کرتا کہ انہوں نے شاتم رسول یا گستاخ رسول کی سزا قتل کیوں قرار دی۔ تو آج اگر ابن تیمیہ زندہ ہوتا، میں پاکستان کی عدالت میں کیا انٹرنیشنل عدالت میں اس کے خلاف مقدمہ کرتا، اس نے جو قرآن و سنت کے ساتھ مذاق کیا ہے۔ بھائی وہ تو قرآن و سنت میں تھی، وہ تو صحابہ تابعین، تبع تابعین اور ائمہ دین اور اجماع امت میں تھی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قصور تو صرف اتنا ہے کہ انہوں نے وہ ساری چیزیں جمع کر کے امت کو دے دیں، یہ ان کا احسان ہے امت پر۔ وہی عقیدہ ہمارا ہے، ہم نے اس پر ڈیٹیلڈ گفتگو کی ہے، اور ہم نے کلپ بھی ریکارڈ کروایا ہے کہ اگر شیخ الاسلام ابن تیمیہ پر اس بنا پر آپ مقدمہ کرنا چاہتے ہو، اب وہ زندہ ہی نہیں ہے، ہم زندہ ہیں، ہمارا بھی عقیدہ وہی ہے، آپ انٹرنیشنل تو کجا کسی لوکل عدالت میں مقدمہ کر کے دیکھو نا، پھر آپ کا پانی چیک ہو کہ کتنے پانی میں ہیں آپ۔ تو گستاخ رسول کی سزا قتل ہے، مسلمانوں کا اجماعی اتفاقی نظریہ ہے، لیکن قادیانیوں، جاوید احمد غامدی صاحب کا بھی یہ نظریہ ہے کہ گستاخ رسول کی سزا قتل نہیں ہونی چاہیے۔ بہت سے منکرین حدیث کا بھی یہ نظریہ ہے، جیسا کہ وحید الدین خان صاحب ہیں انڈیا میں، انڈیا کے ایک اسکالر ہیں، امین احسن اصلاحی صاحب کے شاگرد ہیں وحید الدین خان صاحب، عالمی سطح پر ایک بہت بڑے رائٹر، جاوید احمد غامدی صاحب کے بھی استاد ہیں۔ انہوں نے شاتم رسول کی سزا کے حوالے سے اسی کتاب کے رد کے اوپر، اور جب سلمان رشدی کا ایشو اٹھا تھا 1989 میں، تو اس کانٹیکسٹ میں انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی، شاتم رسول کی سزا، علامہ وحید الدین خان صاحب کی۔ یقین جانیں کہ جس تڑپ کے ساتھ انہوں نے کتاب اس زمانے میں لکھی ہے، اور جو انہوں نے امت کو ایک نیریٹو دیا ہے اس کتاب کے ذریعے، اگر اس زمانے میں یہ چیزیں لی جاتی تو یہ معاملات آگے نہ بگڑتے۔ بہت زبردست کتاب ہے۔ تو یہ غامدی اور قادیانی نظریہ ہے کہ گستاخ رسول کی سزا قتل نہیں ہے، تو مرزا صاحب نے بھی یہی نظریہ اپنایا کہ گستاخ رسول کی سزا قتل کہنے والے ابن تیمیہ کے خلاف میں انٹرنیشنل عدالت میں مقدمہ کرتا۔ تو مرزا صاحب کا یہ نظریہ بھی اہل سنت کا کہاں نظریہ ہو سکتا ہے کہ گستاخ رسول کی سزا ایک ہی ہے؟ گستاخ رسول کی سزا سر تن سے جدا، یہ نعرہ ہے تمام مسلمانوں کا، آج بھی
ہمیشہ سے رہا ہے اور قیامت تک رہے گا انشاءاللہ۔ اسی طرح اہل سنت والجماعت جب احادیث پیش کرتے ہیں، کچھ احادیث ان کو اختصار کے ساتھ پیش کر، یہ محدثین کا بھی طریقہ تھا۔ اختصار فی الحدیث یہ باقاعدہ ایک پورا اہم موضوع ہے، فن حدیث میں اس کو ڈسکس بھی کیا جاتا ہے، اس کے جواز کے دلائل بھی ائمہ دین ہمیشہ پیش کرتے رہے ہیں، اور ائمہ دین بالفعل ایسا کرتے بھی رہے ہیں کہ ایک لمبی حدیث ہے لیکن اس عنوان کے مطابق اس کا ایک ٹکڑا انہوں نے پیش کر دیا، جتنا اس ٹاپک سے وہ ریلیٹڈ تھا وہ پیش کر دیا۔ اس کو اختصار فی الحدیث کہتے ہیں، جیسا کہ لا تسبوا اصحابی، یہ ایک ٹکڑا ہے ایک حدیث کا۔ اسی طرح وکانہ یکتب الوحی، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ ٹکڑا ہے کہ وہ وحی لکھا کرتے تھے۔ جب اہل سنت یہ اس طرح اختصار کر کے صرف یہ الفاظ ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں اس میں اہل سنت سارے کے سارے ہیں، اہل حدیث ہوں، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، سب ان کے بارے میں، ان کے علماء کے بارے میں کہتے ہیں سب علمی خائن ہیں، چور ہیں، یہودی کردار والے ہیں، نعوذ باللہ۔ اے پوری گل سی جے وکانا یکتب الوحی، دیکھیں کس پبلک کو آپ دھوکہ دے رہے ہیں بھائی؟ اب انٹرنیٹ کا دور ہے، ہر چیز پبلک کے ہاتھ میں آ چکی ہے، اب بےایمانیاں کریں گے، پکڑے جائیں گے، بے عزت ہوں گے۔ انہوں نے چونکہ مسلم کا حوالہ دیا، پھر حدیث آدھی لکھنا علمی خیانت ہے۔ یعنی مرزا صاحب سارے مسلمانوں کے خلاف ہیں سوائے رافضیوں کے، سوائے قادیانیوں، ان کی ہمدردی میں بولیں گے، اور سوائے غامدیوں کے ان کی ہم منکرین حدیث کی ہمدردی میں بولیں گے، رافضیوں کی ہمدردی میں بولیں گے، قادیانیوں کی ہمدردی میں بولیں گے۔ اہل سنت والجماعت سب کے خلاف بولیں گے اور سب کو علمی خائن، چور اور ڈاکو اور یہودی کردار والے کہتے ہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ اسی طرح قادیانیوں کے بارے میں ان کا نظریہ کہ یہ اہل کتاب سے بہتر ہیں، یعنی یہود و نصارہ سے بھی یہ بہتر ہیں۔ اب کافر ہیں تو کون سے کافر ہیں؟ کیا وہ اہل کتاب کافر ہیں یا بت پرست کافر ہیں؟ بت پرست تو نہیں ہے۔ اچھا، اب اہل کتاب پہ آ جائیں۔ اہل کتاب جو آپ کے نبی کو جھوٹا مانتے ہیں، نعوذ باللہ، اور جو ان کی کتابیں جو تورات اور انجیل ہیں ان کو ٹیمپرڈ فارم میں مانتے ہیں، ان کا سٹیٹس یہ ہے، ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح، ان کا ذبیحہ بھی حلال ہے۔ اب ذرا قادیانیوں کی طرف آ جائیں۔ قادیانی آپ کے نبی کو جھوٹا نہیں مانتے، وہ ان کو نبی مانتے ہیں، اس کے بعد انہوں نے ایک ڈھکوسلے پہ مبنی جھوٹی نبوت کلیم کر لی ہے۔ یہ ایک چیز ان کو یہود و نصارہ سے بہتر کر دیتی ہے۔ حالانکہ قادیانی جو ہیں وہ مسلمانوں کے نزدیک مرتد ہیں اور مبغوض ترین ہیں، کیونکہ وہ اسلام کا دعویٰ بھی جھوٹا کرتے ہیں اور ساتھ میں مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی بھی مانتے ہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ تو مرزا صاحب کہتے ہیں کہ یہ یہود و نصارہ سے بہتر ہیں، حالانکہ یہود و نصارہ کے بارے میں قرآن نے کہا کہ آپ ان کی عورتوں سے نکاح بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ ان سے بھی بہتر ہیں، ان کی عورتوں سے بھی نکاح کر سکتے، بلکہ کل کو یہ کہیں گے کہ ان کی مردوں سے اپنی عورتوں کا بھی نکاح کر دو، نعوذ باللہ، کیونکہ ان سے بہتر جو ہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ تو قادیانی اہل کتاب سے بہتر ہیں، یہ امت کے اجماعی اور اتفاقی عقیدے کی خلاف ورزی ہے۔ اسی طرح مرزا صاحب کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے صراحتاً کہیں بھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا کہاں خطا کھائی ہے جس میں اس نے اپنے آپ کو ذلی نبی کا دعویٰ کیا ہو؟ دیکھیں جی، اس کے اوپر غامدی صاحب نے کافی ورکنگ کی ہے، آپ ان کی یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ لیں۔ ان کا بھی موقف یہی ہے کہ اس سے کوئی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے کہ اس نے خود کہیں پہ دعوی نبوت کیا۔ اچھا، حالانکہ ہم یہ اس پر ڈیٹیلڈ ہماری گفتگو موجود ہے، ہم یہ ثابت کر چکے ہیں کہ کچھ سال پہلے مرزا صاحب بھی یہی نظریہ رکھتے تھے ہماری طرح، جس طرح اہل سنت یہ کہتے ہیں، مسلمان یہ کہتے ہیں کہ غلام احمد قادیانی جھوٹا مدعی نبوت ہے۔ تو مرزا قادیانی نے بھی دراصل دعوی نبوت نہیں کیا، بلکہ وہ ذرا کھل کے تھوڑا سا تصوف بیان کر گیا۔ یہ اس کے بعد آپ غامدی صاحب کا کیسے دفاع کریں گے؟ کہ میں نے غامدی صاحب کا دفاع نہیں کرنا، نہ میں نے غلام احمد قادیانی کا دفاع کرنا ہے، نہ کہ کسی اور صوفی کا دفاع کرنا ہے، نہ کسی محدث کا، وہ اپنا دفاع خود نہیں۔ آپ یہ بات مانتے ہیں کہ قادیانی نے دعوی نبوت کی ہے؟ مجھے جو تواتر سے بات پہنچی ہے، غامدی صاحب نے ایسے کتابیں رکھی تھی۔ اچھا نہیں، وہ کتابوں کے اندر وہ اتنی ایمبیگوس کتابیں ہیں ان کی، غلام احمد قادیانی کی، کہ وہ ایک عام آدمی کے لیے تو جج کرنا مشکل ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں اس وقت جو ان کے بڑے فالوورز ہیں، کٹر ماننے والے جو قادیانی ہیں، احمدی اپنے آپ کو کہتے ہیں، ان کا تو یہی دعویٰ ان کے بارے میں نبوت کا کیا، نبوت کا۔ غامدی صاحب اگر کہتے ہیں انہوں نے دعویٰ نبوت نہیں کیا تو پھر ان سے کہ انہوں نے کیا کیا ہے؟ جو کچھ انہوں نے کیا وہ سامنے امت کے آ گیا۔ لیکن بعد میں مرزا صاحب نے غامدی صاحب کے ہاتھ چومے، غامدی صاحب کی بیعت کر لی، اور پھر غامدی صاحب نے چونکہ کہا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے کہیں بھی صراحتاً دعویٰ نبوت نہیں کیا، تو مرزا صاحب نے بھی یہی موقف اپنا لیا
کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے کہیں بھی صراحتاً دعویٰ نبوت نہیں کیا۔ تو ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے ایک پورا ویڈیو لیکچر ریکارڈ کروایا اور ہم نے اوریجنل سکینز کے ساتھ مرزا غلام احمد قادیانی کی اپنی کتابوں سے یہ ثابت کیا کہ اس نے واضح طور پر نبوت کا دعویٰ کیا ہوا ہے۔ تو اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں ملے گا۔ تو یہ دیکھیں کتنا خطرناک نظریہ ہے۔ کیا کسی مسلمان کا یہ نظریہ ہو سکتا ہے کہ غلام احمد قادیانی نے کبھی بھی دعویٰ نبوت نہیں کیا صراحتاً؟ اسی طرح موسیقی کی بات ہو، گستاخ رسول کی سزا کی بات ہو، تو اس میں وہ کہتے ہیں جی آپ غامدی صاحب کو سنیں۔ میوزک کے بارے میں میرا موقف ڈھیلا ہے، اس لیے میں سکوت اختیار کرتا ہوں۔ میں اس میں صرف کہوں گا کہ آپ غامدی صاحب کا جو موقف ہے نا میوزک کے بارے میں وہ دیکھ لیں، وہ ٹھیک ہے، میں ٹھیک غلط نہیں کہہ رہا، آپ دیکھ لیں۔ اور میری الحمدللہ شروع سے عادت ہے جس کی جس فیلڈ میں ایکسپرٹیز ہے میں اس کو اسی کو ریکمینڈ کرتا ہوں۔ اگر یعنی جدید مسائل کے اوپر بات ہوگی تو میں آپ کو یعنی یوسف القرضاوی کی طرف ریفر کروں گا، جاوید احمد غامدی صاحب کی طرف ریفر کروں گا۔ حالانکہ سب کو پتہ ہے کہ سود کو غامدی صاحب جائز قرار دیتے ہیں۔ یہ انٹرسٹ جو ہے جس کو بینکس جو ہے انٹرسٹ کہتے ہیں، اور جو سود ہے صراحتاً سارے مسلمان اس پر متفق ہیں، اس کی سود ہونے میں کوئی اختلاف نہیں۔ غامدی صاحب تو اس کو جائز کہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہمیں ایک موقف میں اختلاف ہے تو اس موقف کے بارے میں تو ہم نہیں کہیں گے، اور اختلاف بھی ایسا کہ ہم اسے سود کہتے ہوں، ہم اسے سراسر جرم کہتے ہوں، تو ہم کہیں کہ نہیں آپ اس کے بارے میں غامدی صاحب کو سن لیں۔ جب غامدی صاحب کا موقف ہے تو ظاہر ہے اسی کو اپنانے کی دعوت دے رہے ہیں۔ موسیقی کے بارے میں کہتے ہیں انہیں سنیں، گستاخ رسول کی سزا کے بارے میں انہیں سنیں، اور اسی طرح وحید الدین خان کو پڑھیں گستاخ رسول کی سزا کے بارے میں۔ کیا اسلام چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کرنے والا واجب القتل ہے؟ بہت مشکل سوال ہے، اس پہ آپ غامدی صاحب کو سن لیں۔ انڈیا کے ایک اسکالر ہیں، امین احسن اصلاحی صاحب کے شاگرد ہیں وحید الدین خان صاحب، عالمی سطح پر ایک بہت بڑے رائٹر۔ جاوید احمد غامدی صاحب کے بھی استاد ہیں۔ انہوں نے شاتم رسول کی سزا کے حوالے سے اسی کتاب کے رد کے اوپر، اور جب سلمان رشدی کا ایشو اٹھا تھا 1989 میں، تو اس کانٹیکسٹ میں انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی، شاتم رسول کی سزا، علامہ وحید الدین خان صاحب کی۔ یقین جانیں کہ جس تڑپ کے ساتھ انہوں نے کتاب اس زمانے میں لکھی ہے، اور جو انہوں نے امت کو ایک نیریٹو دیا ہے اس کتاب کے ذریعے، اگر اس زمانے میں یہ چیزیں لی جاتی تو یہ معاملات آگے نہ بگڑتے۔ بہت زبردست کتاب ہے۔ تو مرزا صاحب قادیانی، غامدی اور رافضی لوگوں کے پیچھے انہی کی بات ماننا۔ اسی طرح مباہلہ جو ہے صحابہ کرام سے لے کر، قرآن نے مباہلے کی بات کی ہے، اور صحابہ کرام سے لے کر آج تک امت اس بات پر متفق رہی ہے کہ کسی بھی شخص جو گمراہ افکار کا حامل ہو اور اپنے افکار دلائل کو دیکھ کر بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو تو اسے مباہلہ کیا جا سکتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ہم ثابت کر چکے ہیں، تفصیلی ویڈیو ہماری موجود ہے، لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا کہ کیا مباہلہ کرنا حرام ہے۔ ہم ثابت کر چکے ہیں صحابہ کا موقف، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین کا یہ اتفاقی موقف تھا۔ مرزا صاحب اس کے خلاف کہتے ہیں کہ غیر نبی مباہلہ کر ہی نہیں سکتا، اگر وہ مباہلہ کرے تو وہ گویا دعوی نبوت کر رہا ہے۔ مباہلہ غیر نبی کے لیے کرنا حرام ہے، یہ صرف نبیوں کی خصوصیت ہے، یا وہ شخص پہ نبی ہونے کا دعویٰ کرے کہ میں نے حق واضح کر دیا۔ تو کیا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے مرزا صاحب کے بقول دعوی نبوت کر دیا تھا؟ بہرحال تفصیل آپ کو ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گا، وہ آپ دیکھ لیجئے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو یہ بھی امت کا ایک اجماعی اور اتفاقی نظریہ ہے کہ مباہلہ کرنا جائز ہے۔ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ مباہلہ غیر نبی کر ہی نہیں سکتا، حرام ہے، بلکہ دعوی نبوت ہے۔ اگر کوئی مباہلہ کرے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو وہ دعوی نبوت کر رہا ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ اسی طرح رافضیت نوازی میں مرزا صاحب، یہ ساری باتیں جو ہیں یہ رافضیت نوازی ہی ہیں، پیچھے جو ہم نے بیان کی صحابہ کرام کے بارے میں، خلفائے راشدین کے بارے میں اور دیگر۔ تو بہرحال خصوصی محبت روافض سے کرتے ہیں، ان کی جتنی بدعات ہیں، خرافات ہیں، ان کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا دفاع، انہیں ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وقت افطار کے بارے میں روافض کا موقف سب مسلمانوں کو معلوم ہے کہ وہ 10 منٹ لیٹ کرتے ہیں، عموماً 10 منٹ کا فاصلہ ہوتا ہے۔ اس پر بھی اہل سنہ جو ان کے خلاف کہتے ہیں کہ قرآن و سنت کے دلائل کی یہ بات خلاف ہے 10 منٹ لیٹ کرنا افطاری کو، جبکہ مرزا صاحب روافض سے بھی آگے گزر گئے، کہتے ہیں کہ 24 منٹ تک روزہ افطار کرنے میں تاخیر کرنا بالکل درست ہے اور اس پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ جلدی سے مراد یہ ہے کہ اتنا روزہ ڈیلے نہ کریں کہ آسمان پہ تارے نظر آ جائیں، اور آسمان پہ تارے کو 3-4 منٹ کے بعد نظر نہیں آتے ہیں، کم از کم 25 سے 30 منٹ کے بعد تارے واضح نظر آنا شروع ہوتے ہیں۔ لو کر لو گال، 10 منٹ نہیں 24 منٹ بھی
مرزا صاحب کے بقول 24 منٹ بھی اگر آپ غروب آفتاب کے بعد روزہ افطار نہ کریں تو آپ پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ یہ رافضیت نوازی ہے نا مرزا صاحب آپ کی۔ تو بہرحال مرزا صاحب رافضیت سے بھی 2 ہاتھ آگے جا کر رافضیت کو ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ آگے کہتے ہیں کہ نہج البلاغہ میں اہل سنت کی کتب جتنی بھی ہیں نا بشمول صحیح بخاری کے، کہتے ہیں سب سے بڑھ کر توحید نہج البلاغہ میں جو ہے وہ بیان ہوئی ہے۔ یعنی اتنی توحید بخاری مسلم میں، ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ میں، مسند احمد میں، حدیث کی کتابوں میں بیان نہیں ہوئی جتنی نہج البلاغہ میں بیان ہوئی۔ آپ دعائے کمیل بڑی اہل تشیع کے ہاں یعنی ایک ریناؤنڈ ہے، وہ پڑھ کے دیکھیں، اس طرح کی کوئی دعا توحید سے بھری ہوئی آپ کو اہل سنت کی کتابوں میں نہیں ملے گی۔ نہج البلاغہ میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے خطبات قرآن کے حوالے سے اور توحید کے حوالے سے پڑھ کے دیکھیں، کمال کے خطبات ہیں، ان میں تو شرک قریب پھٹک ہی نہیں سکتا۔ پھر اصول الکافی جو حدیث کی بنیادی کتاب ہے اہل تشیع کے ہاں، جس طرح ہمارے ہاں صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہے، اس میں اگر آپ شروع میں چیپٹر پڑھیں کتاب الکفر والایمان، سر اتنی گاڑی توحید ہے اور اتنی ننگی تلوار ہے اس میں توحید کی کہ اس طرح کی آپ کو سخت احادیث بخاری مسلم میں نہیں توحید کے حوالے سے ملیں گی۔ حالانکہ نہج البلاغہ ایک جھوٹی کتاب ہے جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کر دی گئی، اور کہا کہ اس میں سیدنا علی کے خطبے ہیں۔ کیا سند ہے جی تمہارے پاس کہ وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے واقعی خطبے ہیں؟ ایک مردود اور کتاب اور بے سند کتاب جو ہے اس کو اٹھا کر کہتے ہیں کہ جی صحیح بخاری سے زیادہ توحید اس میں ہے۔ ہم انشاءاللہ اس پر بھی کبھی ڈیٹیلڈ گفتگو کریں گے کہ نہج البلاغہ میں کیا کیا خرافات ہیں، تو پھر انشاءاللہ لوگوں کی آنکھیں کھولیں گی کہ یہ نہج البلاغہ ہے جس میں مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ صحیح بخاری سے بھی زیادہ توحید اس میں بیان ہوئی۔ حالانکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پوری ایک کتاب، پورا ایک چیپٹر قائم کی ہے کتاب التوحید کے نام سے۔ وہ توحید اگر صحیح بخاری میں نہیں نا تو پھر دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ہے۔ تو مرزا صاحب کہتے ہیں جی نہج البلاغہ جو جھوٹی رافضیوں کی گھڑنت ہے اس میں صحیح بخاری سے بھی زیادہ توحید موجود ہے۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ یہ چند ایک نظریے تھے مرزا صاحب کے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، یہ تقریباً 50 ہیں، اور یہ رافضیت پر مہر ہے کہ یہ مرزا صاحب کی رافضیت ثابت ہو چکی ہے، اور کوئی مائی کا لال مرزا صاحب کی رافضیت سے انکار نہیں کر سکتا۔ ہاں ہٹ درمی کا کوئی علاج نہیں ہے، وہ ہٹ درم اللہ رب العزت سب ہٹ درموں کو بھی ہدایت دے، اور ہماری یہ دعوت فکر ہے کہ مرزا صاحب کے بارے میں اندھی تقلید سے آپ باز رہیں۔ ہمارے جتنے بھی یہ کلپس ہیں جو ہم اسلام میڈیا پہ اپلوڈ کر چکے ہیں، انہی میں سے یہ آپ کو تقریباً یہ سارے عقائد پیش کیے ہیں۔ 2-4 ایسی باتیں ہوں گی شاید جن پر ڈیٹیلڈ گفتگو ابھی نہیں ہوئی، وہ بھی انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی، اور ان کے لنکس بھی ساتھ ساتھ ڈسکرپشن میں ایڈ ہو جائیں گے۔ بہرحال یہ مرزا صاحب کے رافضیت، قادیانیت، غامدیت پر مبنی یہ نظریات ہیں جو اہل سنت کے قطعاً نہیں ہو سکتے، اور اہل سنت والجماعت سے مرزا صاحب کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد بھی، ان سارے ثبوتوں کو ملاحظہ کرنے کے بعد بھی اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ مرزا صاحب سنی ہیں تو وہ شخص خود سنی نہیں ہے، اس کی اپنی سنیت کوئی نہیں ہے، مرزا صاحب کو وہ سنی بناتا رہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے قادیانی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مسلمان تو نہیں ہے نا، ان کو کوئی مسلمان تو نہیں مانتا، وہ جتنے مرضی جھوٹے دعوے کرتے رہیں۔ تو ان عقائد کے بعد بھی مرزا صاحب یا کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے کہ وہ سنی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سنی نہیں ہیں۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اپنا کام کر دیا ہے، دعوت اصلاح اور دعوت فکر ہے جو ہم نے دے دی ہے احباب کو۔ سارے ان ویڈیوز کو دیکھیں اور مرزا صاحب کے عقائد کو جانچیں، اور ڈسکرپشن میں لنکس موجود ہیں کہ جہاں ہم نے تفصیل کے ساتھ ان گمراہ کن عقائد کا رد بھی کر دیا ہے، آپ انہیں بھی دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی شبہ ہو کہ شاید یہ عقیدہ صحیح ہے مرزا صاحب کا۔ اور پھر آخر میں ہم ایک دفعہ دوبارہ عرض کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ ڈھنڈورا پیٹتا ہے، پھر یہی رونا روتا ہے کہ نہیں جی مرزا صاحب کے جو کلپس ہیں وہ شیخ و سباق سے ہٹا کر لوگ لگا دیتے ہیں، ہمارے اسلام میڈیا چینل پر کوئی ایک کلپ ایسا پیش کریں جو سیاق و سباق سے ہٹا ہوا ہو، مرزا صاحب دراصل کچھ اور کہنا چاہتے ہوں، ہم نے کاٹ کر اس بات کو کچھ اور بنا دیا ہو، ایک کلپ کے پیچھے ہم آپ کو 1,00,000 روپیہ دیں گے، اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ 500 سے لے کر 600 تک، تقریباً 600 کے قریب ویڈیوز جو ہیں وہ مرزا صاحب کے رد میں ہم نے بنائی ہیں،
جہاں دلائل کے ساتھ اور براہین کے ساتھ مرزا صاحب کے موقف کو غلط ثابت کیا ہے، اور ساتھ میں مرزا صاحب کے کلپس بھی لگائیں بطور ثبوت، ان میں سے کوئی ایک کلپ، سینکڑوں کلپس میں سے ایک ایسا پیش کریں جس کو ہم نے سیاق و سباق سے ہٹایا ہو، تو ہم 1,00,000 روپیہ اس ایک کلپ کے پیچھے دیں گے، اور جتنے کلپس آپ پیش کریں اتنے لاکھ آپ لیں تو آئیں سامنے۔ اب آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ مرزا صاحب کے کلپس سیاق و سباق سے ہٹے ہوئے ہیں، تو آپ ثبوت کے ساتھ ہمارے سامنے لائیں کہ دیکھیں مرزا صاحب نے پہلے یہ کہا، بعد میں یہ کہا، درمیان میں یہ بات تو آؤٹ آف کانٹیکسٹ تھی تو آپ نے پیش کر دی۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اس شخص کی ذمہ داری ہے جو ایسا جھوٹا بہانہ کرتا ہے، ورنہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اتمام حجت کر دیا ہے، کسی کو تشنا نہیں چھوڑا ہے کہ کوئی یہ بہانہ کر سکے کہ میرے سامنے دلائل ہی نہیں آئے۔ ہمارے یوٹیوب چینل پہ ساری تفصیلات موجود ہیں، ہر بات کا رد موجود ہے، جو بھی مرزا صاحب نے منحرفانہ اور گمراہ کن کی ہے۔ اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی یہاں عرض کر دوں کہ جتنی بھی احادیث قرآن کریم میں سے آیات کا غلط استعمال کیا ہے تو وہ بھی ہم نے بتا دی، جتنی بھی احادیث عموماً صحیح بخاری مسلم کا نام لے کر وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا دیگر کتابوں سے صحیح الاسناد کا نام لے کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جتنی بھی روایات پر مرزا صاحب نے گفتگو کی ہے یا انہیں اپنے پمفلٹ میں پیش کیا، اپنی تحریر میں، تقریر میں پیش کیا ہے، جس سے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ یا دیگر صحابہ کرام کے خلاف انہوں نے بغض کا اظہار کیا ہے یا ان کی توہین کرنا چاہی ہے، سب کا ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے جواب دے دیا ہے۔ آپ نے کرنا صرف یہ ہے، آپ نے یوٹیوب پہ لکھنا اصلاح میڈیا، ISLAH اور آگے سپیس پھر میڈیا MEDIA، اصلاح میڈیا، اور پھر سپیس دینی ہے، حدیث کا نمبر لکھ دینا ہے صرف۔ مثال کے طور پر بخاری 4108، مسلم 6220، مسلم 6229 یا نسائی 3009، اس طرح آپ نے نمبر لکھ دینا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو مطلوبہ کلپ مل جائے گا، وہی حدیث جس کی مرزا صاحب نے غلط تشریح کی یا جو ضعیف تھی اس کو صحیح بنا کر پیش کیا تھا، اس کا مکمل تفصیل کے ساتھ، دلائل کے ساتھ آپ کو وہاں معاملہ مل جائے گا۔ آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ ڈھونڈنا ہے۔ ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے اس طرح کام کیا ہے کہ آپ کو تلاش کرنے کے لیے بہت آسانی ہوگی، اور اسی طرح ہم انشاءاللہ جلد ہی ایک اپلیکیشن لانچ کر رہے ہیں جس میں ساری ویڈیوز ہوں گی، ان کو سرچ کرنے میں آسانی کے طریقے ہوں گے، اور ساتھ ساتھ ہر ویڈیو کے ساتھ یونیکوڈ بھی ہوگی کہ آپ وہاں سے کاپی پیسٹ کر سکتے ہیں، یونیکوڈ بھی ہوگی، اور ساتھ میں PDFs بھی لنک کی جائیں گی کہ ہر ویڈیو جو ہے، ہر عنوان ساتھ میں PDF میں بھی آپ کو ملے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد یہ ساری چیزیں بھی آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے، اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ فتنہ دنیا سے ختم کر کے رہیں گے کہ مرزا صاحب کی جو چکنی چپڑی باتیں ہیں یا ان کی جو دامِ تزویر میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں، وہ اللہ کے فضل و کرم سے بہت تیزی سے پیچھے آ رہے ہیں، اور جو رہ گئے ہیں انشاءاللہ وہ بھی واپس آ جائیں گے۔ ہدایت تو اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، جس کے نصیب میں ہدایت ہوئی انشاءاللہ وہ مرزا صاحب کے چنگل سے نکل آئے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں ہمیشہ صحابہ کرام اور اہل بیت کی محبت پر زندہ رکھے، اسی محبت پر ہمیں موت دے، شہادت کی موت دے، اور اللہ رب العزت ہمیں قیامت کے دن صحابہ کرام اور اہل بیت کا ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔